و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتم الحج والعمرۃ للہ. صلوات علی محمد وآلہ ظاہر ہے کہ ہمیں براہ راست گفتگو شروع کرنی ہے عمرہ مفردہ پر. کچھ باتیں بنیادی ہیں، ان بنیادی باتوں کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے تاکہ یہ باتیں آپ کو ٹونٹ نہ کریں. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو کتاب آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اس کے بالکل آغاز میں انہی 4-5 باتوں کو مینشن کیا گیا ہے، تو نوٹس کی صورت میں بھی آپ کتاب کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مکے میں داخلے کا پروٹوکول یہ ہے کہ آپ احرام کے بغیر مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. چاہے مکے میں آپ اپنے کسی ذاتی کام کی وجہ سے داخل ہونا چاہتے ہیں، اپنے کسی رشتہ دار سے ملنا چاہتے ہیں، مگر رشتہ دار سے بھی اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو احرام کے بغیر آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. اور احرام یا عمرے کا ہوتا ہے یا حج کا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ حج کا سیزن نہیں ہے، لہٰذا آپ کے لیے مکے میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عمرے کا احرام پہن کر داخل ہوں. جو عمرہ ہوتا ہے اس عمرے کی 2 قسمیں ہیں. ایک عمرہ وہ ہے کہ جو حج کا حصہ ہے، اس کو اس وقت ہم نظر انداز کر رہے ہیں، اس کا آپ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. دوسرا وہ عمرہ ہے کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے عمرہ مفردہ. عمرہ مفردہ کا مطلب ہوتا ہے اکیلا عمرہ. مفردہ فرد سے نکلا ہے، فرد کا مطلب ہوتا ہے انڈیویجل، اور عمرہ مفردہ یعنی اکیلا عمرہ، تنہا عمرہ. اس لیے کہ ایک عمرہ وہ ہے جو حج کا پارٹ 1 بنتا ہے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو عام طور پر سارا سال جو عمرہ ہو رہا ہوتا ہے ود این ایکسیپشن آف حج، وہ یہی عمرہ ہے جس کا نام ہے عمرہ مفردہ. یہی عمرہ مفردہ آپ کریں گے اور اس کے ذریعے سے آپ کا مکے میں داخلہ بھی بالکل درست ہو جائے گا. اب آتی ہے اگلی بات، اور وہ یہ کہ بھائی جب عمرہ ہم کریں گے اور احرام ہمارا شروع ہوگا تو ظاہر ہے کہ احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی. تو یہ احرام کی پابندیاں تو پھر بچوں کے اوپر بھی آئے گی. تو کیا بچوں کو بھی ہمیں عمرے کا احرام پہنوانا ہے، شروع کرنا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عمرہ مفردہ اگر بالغ بچے کر رہے ہیں تو ان کو تو یقیناً اس پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی وہ بھی مکہ میں اگر داخل ہونا چاہتے ہیں تو بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتے. لیکن وہ بچے جو بالغ نہیں ہیں ان کے اوپر شریعت کی طرف سے یہ پابندی نہیں ہے، وہ بغیر احرام کے بھی مکے میں داخل ہو سکتے ہیں. لیکن اب اس کے اندر اگلی بات آتی ہے کہ ٹھیک ہے، بالغ بچوں کو تو ہم احرام پہنوائیں گے اور ان کا تو عمرہ ہوگا، مگر جو نابالغ بچے ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے؟ نابالغ بچوں کے لیے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ وہ بچے جو ممیز ہیں، ممیز کا مطلب ہوتا ہے سمجھدار بچے. ایک بچہ ہے ٹوڈلر ہے، بالکل گود کا بچہ ہے، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا. میں ان بچوں کے بارے میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ ان کو عمرہ مفردہ کروائیں. ہاں، وہ بچے جو سمجھدار ہیں، مثال کے طور پہ 8-9 سال کی ایج ہو چکی ہے. 9 سال میں بچیاں تو ویسے ہی بالغ مانی جاتی ہیں، لیکن اگر لڑکے بھی ہیں 7 سال، 8 سال، 9 سال، یعنی اپنے معاملات کو کچھ مینج کر سکتے ہیں، آپ طواف کے لیے لے جائیں تو وہ طواف کر سکیں، یہ وہ بچے ہیں کہ جن کو آپ عمرہ مفردہ کا نہ فقط یہ کہ احرام پہنوائیں، جس طرح سے باقی سب اعمال کریں گے اسی طریقے سے وہ بھی کریں. مگر گود کے بچوں کے لیے میں آپ کو بالکل مشورہ نہیں دوں گا، بلکہ گود سے میری مراد صرف گود نہیں، جو 2 سال کے 3 سال کے بچے، چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے میں آپ کو بالکل مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ ان کو عمرہ کروائیں. اس لیے کہ یہ عمرہ ان کے لیے کرنا جتنا ضروری ہوگا اس سے زیادہ ولی کے لیے کروانا ضروری ہوگا، اور ولی اس کو نہیں نبھا پائے گا. یعنی اگر جو یہاں پر ان کے گارجین ہیں یا جو ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں بچے، میں جانتا ہوں کہ وہ عمرے کے اندر بچوں کی وجہ سے، چھوٹے بچوں کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے. تو جو بچے والے ہیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ صرف جو چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ ان کے شوق کے لیے ان کو احرام کی چادر پہنانا چاہیں وہ پہنائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نیت نہ کروائیں. اس لیے کہ سارے معاملات نیت کے، نیت سے ہی وہ شروع ہوتا ہے. اگر آپ نیت نہیں کروائیں گے تو وہ احرام کا لباس ایک سول ڈریس کی طرح سے ہوگا. جس طرح شلوار قمیض ہوتا ہے، پینٹ شرٹ ہوتا ہے، اسی طرح سے احرام کی چادر اور احرام کی تہبند آپ اس کو سمجھ لیجئے. لیکن یہ کہ بہرحال اس کا پھر فارمل یونیفارم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا.
یہ بات ہو گئی بچوں کے حوالے سے. اب اس کے بعد اگلی چیز جو مجھے عرض کرنی ہے اور آپ سے جو ریلیٹڈ ہے، فقط وہی عرض کرنی ہے، جس کا آپ سے تعلق نہیں ہے میں اس کو اسکپ کرتا جاؤں گا. یہ عمرہ جو آپ کریں گے یہ کس کی طرف سے آپ کریں گے؟ کیا یہ کسی اور کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے؟ 2 کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، 100 کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، زندہ کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، مرحوم کی طرف سے کیا جا سکتا ہے؟ جواب جی ہاں، یہ سب ہو سکتا ہے. جتنی چیزیں ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی یہ سب ہو سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ پہلا عمرہ آپ اپنی نیت سے کریں. اس کی کچھ وجوہات ہیں، کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ اگر آپ نے کسی اور کی طرف سے عمرہ کیا اور آپ وہاں پر پہنچے تو پھر اس کے بعد اگر آپ باہر نکلے تو آپ کے لیے واجب ہو جائے گا کہ واپس سے آپ عمرہ کریں. لہٰذا ان ٹیکنیکلٹیز کو ایوائڈ کرنے کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ پہلا عمرہ صرف اور صرف اپنی طرف سے کریں. پھر اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو دوسرے عمرے سے متعلق باتیں آ جائیں گی جب آپ مکہ مکرمہ میں پہلا عمرہ مکمل کر چکے ہوں گے، تب یہ ساری باتیں آئیں گی کہ دوسرا عمرہ کہاں سے شروع کرنا ہے، کس کی طرف سے کرنا ہے، کتنی نیتیں ہو سکتی ہیں. اس وقت جو میں آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں اس کے اوپر بہت توجہ کیجیے گا کہ یہ جو پہلا عمرہ آپ کرنے جائیں گے اس پہلے عمرے کو آپ اپنی نیت سے ہی کریں کہ بھئی میں اپنا عمرہ مفردہ کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. یہ نیت کے حوالے سے معاملہ مکمل ہو گیا. اب آ جائیے اگلی چیز، نیت کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کو کہنا ضروری ہے. جواب جی نہیں، نیت الفاظ کے کہنے کا نام نہیں ہے. میں مثال کے طور پر ابھی کہوں میں عمرہ مفردہ کا احرام پہنتا ہوں قربتاً الی اللہ، تو یہ میری نیت نہیں ہے. یہ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک بات بیان کر رہا ہوں. نیت جس چیز کا نام ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. اگر وہ دل میں ارادہ ہے اور میں زبان سے کچھ بھی نہ کہوں تو وہ نیت ہے. اور اگر دل میں ارادہ نہیں ہے اور انسان زبان سے کہتا رہے، فرض کیجیے نیند میں بول رہا ہے، کسی کو سکھانے کے لیے بول رہا ہے، تو اس کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا نیت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں بنتا. امید ہے کہ یہ بات بھی آپ کے لیے واضح ہو گئی ہوگی. اور میں ایک آسان مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. ابھی آپ لوگ جب اس کلاس میں شرکت کے لیے یہاں پر 3rd فلور پر آ رہے تھے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنے کمرے سے نکلے، آپ نے لفٹ کال کی، لفٹ کال کر کے اس کے اندر داخل ہوئے، پھر اس کے بعد 3rd فلور کا بٹن دبایا، پھر اس کے بعد یہاں پر باہر آئے اور یہاں پر آ کر بیٹھ گئے. یہ سارے کام آپ نے گن پوائنٹ پر کیے؟ کسی نے آپ کو مجبور کیا تھا کہ 3rd فلور پر چلو ورنہ گولی مار دیں گے؟ جواب جی نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ آپ نے اپنی نیت اور اپنے ارادے سے اس کام کو انجام دیا. کیا نکلنے سے پہلے آپ نے کوئی جملہ کہا تھا زبان سے کہ میں اپنے کمرے سے نکلتا ہوں، لفٹ کے ذریعے سے 3rd فلور پر جاتا ہوں داؤدانی صاحب کی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے قربتاً الی اللہ؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کہا تھا. تو کیا یہ نیت کے بغیر ہوا؟ جواب جی نہیں، یہ نیت کے بغیر نہیں ہوا، یہ نیت کے ساتھ ہوا. نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو، آپ کہیں میں عمرہ کر رہا ہوں. کہ کیوں کر رہے ہو؟ کہ قربتاً الی اللہ کر رہا ہوں. کہ یہ عمرہ مفردہ اس کے اندر کیا کر رہا ہو؟ کہ احرام پہن رہا ہوں. اس عمرہ مفردہ میں کیا کر رہا ہو؟ کہ طواف کر رہا ہوں. اگر آپ اس بات کو جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ارادہ ہے. ہم بھی جب مسجد شجرہ میں ہوں گے یا اجتماعی طور پر کچھ اعمال انجام دے رہے ہوں گے، یا عقیل بھائی ہمارے جو خلیفہ ٹریولز کے مسافر ہیں ان کو لیڈ کروا رہے ہوں گے، پرسوں جب ہم لوگ جا رہے ہوں گے تو ہم خود ساتھ میں ہوں گے، تو یاد رکھیے گا کہ اس موقع پر الفاظ کہے بھی جاتے ہیں لیکن وہ الفاظ کہے جاتے ہیں صرف دل کے ارادے کو تازہ کرنے کے لیے، ورنہ اصل چیز جو ہے وہ آپ کے دل کا ارادہ ہے. دل کا ارادہ اگر آپ کا ہے اور آپ کوئی الفاظ اپنی زبان سے ادا نہ کریں تب بھی وہ نیت ہے. کیا کر رہے ہیں؟ عمرہ کر رہے ہیں. عمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ احرام پہن رہے ہیں. کیوں یہ سارے کام کر رہے ہیں؟ کہ قربتاً الی اللہ. کوئی اور وجہ تو نہیں ہے کہ خواہ اتنا سفر طے کر کے انسان یہاں پر تھک کر ہار کر پھر اس کے بعد یہ سارے کام کسی اور مقصد کے لیے انجام دے. تو یہ یاد رکھیے گا نیت کا جو معاملہ ہے اس کو بھی اسی وقت حل کریں. پھر اس کے بعد اگلی چیز، کیا اس عمرے کی عبادت میں باوضو رہنا ضروری ہے؟ وضو ایک اہم عبادت ہے. کچھ چیزوں کے لیے واجب ہوتی ہے، کچھ چیزوں کے لیے مستحب ہوتی ہے. اگر انسان ویسے ہی باوضو رہے تو کیا کہنا، بہت اچھا ہے، ثواب اس کے لیے بہت زیادہ ہے. مگر اس پورے عمرے کے لیے باوضو رہنا صرف 2 مقامات پر ضروری ہے، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار سوال آتا ہے کہ کیا وضو ضروری ہے؟ وضو ضروری ہے. وضو صرف 2 چیزوں کے لیے ضروری ہے، ایک طواف کے لیے اور نمبر 2 طواف کی نماز کے لیے. کسی اور چیز کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. یعنی آپ احرام پہن رہے ہیں، احرام کا کوئی غسل ہے؟ جواب جی ہاں ہے. تو ابھی تو میں نے کہا آپ سے کہ وضو اور غسل کسی چیز کے لیے ضروری نہیں ہے. ضروری کا مطلب ہوتا ہے کرنا واجب ہے،
فرض ہے. اگر یہ نہیں کیا تو کام غلط ہو گیا. اور ایک ہے مستحب. مستحب تو بہت کچھ ہے. اس وقت تو ہم بات کر رہے ہیں کہ واجب آپ کے لیے کیا ہے, ضروری کیا ہے, مینڈیٹری, کمپلسری, اوبلیگیٹری. نہیں کیا تو کام غلط ہو جائے گا. وہ صرف اور صرف آپ کے طواف اور طواف کی نماز, ان دو کاموں کے لیے آپ کو وضو کرنا ضروری ہے. باقی آپ احرام پہن رہے ہیں, احرام سے پہلے آپ نے غسل کیا, بہت اچھی بات ہے, ثواب ہے. صفائی ستھرائی کا آپ نے انتظام کیا, غیر ضروری بالوں کو ہٹایا, یہ سب اچھی چیزیں ہیں, ان سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. مگر کیا یہ چیزیں اگر نہ کی ہو تو ہمارا احرام شروع نہیں ہوگا؟ جواب احرام آپ کا شروع ہو جائے گا. احرام شروع کرنے کے لیے غسل یا وضو ضروری نہیں ہے, پسندیدہ ہے. ہو تو اچھی بات ہے, نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ عمرے کے دوران صحیح کریں گے, صفا اور مروہ کے درمیان, وضو ضروری نہیں ہے. آپ عمرے کے دوران تقصیر یا حلق کروائیں گے, وضو ضروری نہیں ہے. اس کے بعد اختتام پر جو فقہ جعفری پر عمل کر رہے ہیں, طواف النساء اور اس کی نماز پڑھیں گے, اس کے لیے وضو ضروری ہے. طواف اور طواف کی نماز, بس یہ دو چیزیں ہیں کہ جن کے لیے وضو ضروری ہے. باقی وضو کسی اور کام کے لیے ضروری نہیں ہے. اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے, اور وہ یہ کہ عمرہ کرنے کی عبادت ہے یا پڑھنے کی عبادت ہے. کرنے کا مطلب ہے ایکشن, پڑھنے کا مطلب ہے زبان سے کچھ کہنا. آپ اپنے محاوروں پر غور کیجئے, کس طریقے سے ہم کسی جملے کو ادا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نماز پڑھی جاتی ہے, روزہ رکھا جاتا ہے. روزہ پڑھا نہیں جاتا. نماز پڑھی جاتی ہے, روزہ رکھا جاتا ہے. جبکہ روزے کے اندر ہمیں کچھ کہنا ضروری نہیں ہوتا. پورا روزہ کچھ چیزوں سے بچنے کا نام. نماز پڑھی جاتی ہے, حالانکہ نماز میں پڑھنا بھی ہوتا ہے, نماز میں کچھ کرنا بھی ہوتا ہے. نماز میں آپ وضو کرتے ہیں, نماز میں آپ قیام کرتے ہیں, نماز میں آپ رکوع کرتے ہیں, نماز میں آپ سجدہ کرتے ہیں, نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کرتے نہیں, سورہ فاتحہ زبان سے ادا ہوتا ہے. رکوع کا ذکر سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھتے ہیں. تشہد, تحیات پڑھتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, تسبیحات اربع اپنے مقام پر پڑھتے ہیں. تو یاد رکھیے گا, کچھ کرنے کے کام ہوتے ہیں, کچھ پڑھنے کے کام ہوتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حج کے بارے میں آپ کا محاورہ کیا ہے؟ حج کیا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے؟ اختلاف ہے علماء کا. کن علماء کا؟ خوجہ علماء کا اور اہل زبان علماء کا. اہل زبان حضرات عام طور پر ان کا محاورہ ہے حج کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں خوجوں کے اندر یہ محاورہ ہے کہ حج پڑھا جاتا ہے. لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ حج نماز کی طرح ہے, کچھ اس کے اندر پڑھا جاتا ہے, کچھ اس کے اندر کیا جاتا ہے. مگر زیادہ تر کام کرنے والے ہیں, پڑھنے والے نہیں ہیں. زیادہ تر کام حج کے کرنے والے ہیں, پڑھنے والے نہیں ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں احرام یہ پہنا جاتا ہے, کچھ پڑھا نہیں جاتا. لیکن احرام میں تلبیہ پڑھا جاتا ہے. اور دوسری وہ چیز جو پڑھی جاتی ہے وہ ہے طواف کی نماز, جو ضروری ہے. احرام جب آپ پہن لیں گے تو آپ تلبیہ پڑھیں گے, تلبیہ کے بغیر آپ کا احرام شروع نہیں ہوگا. یہ ایک واجب ہے پڑھنے والا معاملہ. اور دوسری چیز جو پڑھنا ضروری ہے وہ ہے آپ کی طواف کی نماز. ان کے علاوہ طواف کیا جاتا ہے, سعی کی جاتی ہے, تقصیر کی جاتی ہے, احرام پہنا جاتا ہے. ان میں سے کوئی کام پڑھنے والا نہیں. باقی جو دعائیں ہیں وہ آپ پڑھیں گے, مگر دعائیں پڑھنا مستحب ہے, اگین واجب نہیں ہے. ان دو چیزوں کے درمیان فرق کرنا اچھی طریقے سے سیکھ لیجئے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں واجب اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں مستحب. دعائیں وغیرہ آپ کو بہت ملیں گی, جیسے ابھی احرام آپ شروع کریں گے, احرام شروع کرنے کی دعا 2 رکعت نماز احرام پڑھتا ہوں قربتاً اللہ, مگر وہ بھی مستحب ہے, وہ واجب نہیں ہے. آپ 6 رکعت نماز احرام پڑھیں 2-2-2 کر کے, کوئی واجب نماز ہے, اس کے بعد اگر آپ احرام پہن رہے ہیں تو یہ مستحب نافلہ یہ بھی ساقط ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ احرام شروع کر رہے ہیں تو نافلہ بھی ساقط. لیکن اگر کسی نماز کا وقت نہیں ہے تو آپ قضا نماز کے بعد اپنا احرام شروع کر لیجئے. قضا بھی نہیں ہے تو ویسے ہی آپ 2 رکعت نماز احرام پڑھتا ہوں قربتاً اللہ, مگر یہ 2 رکعت نماز احرام پڑھنا واجب نہیں ہے. نہیں بھی پڑھیں گے تو آپ کا احرام شروع ہو جائے گا. جیسے میں نے کہا تھا غسل احرام واجب نہیں ہے, نہیں بھی کریں گے تو بھی آپ کا احرام شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے بہت ساری دعائیں ہیں, ان دعاؤں کو آپ پڑھیں, ثواب زیادہ ہے. نہیں پڑھیں گے تو بھی آپ کا عمرہ وہ بالکل ٹھیک ہوگا, اس میں کوئی پرابلم نہیں. تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ 2 چیزیں ہیں کہ جو پڑھنے کی ہیں. ایک ہے آپ کا تلبیہ, تلبیہ کا مطلب لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, یہ 2 جملے واجب ہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک, یہ بھی مستحب, یہ واجب
اور باقی دوسری نماز طواف یہ واجب. یہ دونوں پڑھنے کی چیزیں ہیں, باقی کوئی آئٹم اس کے اندر پڑھنے والا نہیں ہے جس کو واجب کہا جا سکے. عمرہ مفردہ جو آپ کریں گے اس کا پہلا کام مکہ سے دور ہے, مدینہ سے آپ کے قریب ہے. یعنی جب مدینے سے جانے والا مدینے سے جاتا ہے تو مسجد شجرہ آتی ہے جہاں سے اس کو احرام پہننا ہوتا ہے. یہ مسجد شجرہ میقات ہے. میقات ان نکات کا نام ہے کہ جہاں سے پیغمبر اکرم نے آرڈر دیا تھا وحی کی روشنی میں کہ یہاں سے آنے والا اگر مکہ کی جانب جا رہا ہے تو یہاں سے احرام اس کو شروع کر لینا ہے, اس کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا, اگلے میقات تک بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. یعنی یہ میں اس لیے خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ جب مسجد شجرہ سے آپ نکلیں گے تو ایک اور میقات راستے میں آ سکتا ہے اور وہ ہے جوفا کا. تو کوئی یہ کہے کہ جناب ہم مسجد شجرہ سے جا رہے ہیں تو یہاں سے احرام شروع نہیں کرتے, جوفا سے کر لیں گے؟ جواب جی نہیں. جو مکہ جا رہا ہے راستے میں اویلیبل فرسٹ میقات سے اس کو احرام شروع کر لینا ہے, وہ اس کو آگے کے لیے ڈیلے نہیں کر سکتا. تو ایک کام وہ ہے کہ جو مکہ سے دور ہے, جو آپ کا احرام شروع ہوگا. باقی سارے کام مکہ ہی کے اندر ہیں جن کو عمرہ مفردہ کے ارکان یا عمرہ مفردہ کے پارٹس کہا جاتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک کی باتیں آپ کے لیے بالکل واضح ہو گئی ہوں گی. اب آئیے اس کے بعد جو آپ کو دیا گیا تھا اسنیپ شاٹس کی صورت میں بھی اور کتاب کے اندر بھی موجود ہے صفحہ نمبر 20 پر, عمرہ مفردہ ایک نگاہ میں. عمرہ مفردہ ایک نگاہ, ایٹ اے گلانس, یعنی ایک نگاہ میں ذرا عمرہ مفردہ کو ہم دیکھتے ہیں. تو عمرہ مفردہ کے اندر 7 چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں انجام دینا ہے. یہ 7 چیزیں ہو گئیں تو ان 7 چیزوں کے کمپوننٹس کو ملانے سے وہ ریسیپی تیار ہوگی کہ جس ڈش کا نام ہے عمرہ مفردہ. جس طرح سے آپ کہتے ہیں نا اتنی چینی ڈالیں, اتنی نمک ڈالیں, اتنا مسالہ ڈالیں, یہ گوشت اتنا ڈالیں, اسی طریقے سے یہ 7 چیزیں ہیں. اگر اس ہنڈیا کے اندر یہ 7 چیزیں پڑ گئیں, ڈل گئیں اور اس کو آپ نے صحیح طریقے سے انجام دے دیا تو عمرہ مفردہ کی ڈش تیار ہو جائے گی. پہلی چیز میقات سے احرام باندھنا. ابھی صرف فہرست سنیے, میقات کون سا ہے وہ آپ نے سمجھ لیا, مسجد شجرہ, باقی باتیں آتی ہیں. پہلی چیز ہے میقات سے احرام باندھنا یا احرام شروع کرنا. دوسری چیز ہے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا جس کو کیا کہتے ہیں؟ طواف. تیسری چیز ہے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت طواف کی نماز. نمبر 4 صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا. نمبر 5 حلق یا تقصیر کرنا, سر منڈوانا یا تھوڑے سے بال کاٹنا. نمبر 6 یہ فقہ جعفری سے خاص ہے, ہمارے وہ بعض دوست جو فقہ حنفی پر عمل کر رہے ہیں ان کے لیے طواف النساء اور اس کی نماز نہیں ہے, مگر یہ 6واں اور 7واں واجب جو فقہ اہل بیت کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے اس کی روشنی میں یہ 6واں اور 7واں واجب بھی انجام دینا ہے, اور وہ ہے طواف النساء کرنا اور طواف النساء کی 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا. یہ طواف بھی ویسے ہی ہوگا جیسے پہلا طواف ہے, یہ طواف کی نماز بھی ویسے ہی ہوگی کہ جیسے پہلے طواف کی نماز پڑھی گئی, مگر یہ ایڈیشنل 6واں اور 7واں واجب ہے کہ جس کو انجام دینا ہے. یہ جو 7 چیزیں ہیں یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے, یعنی اس کو آپ ریکوائرمنٹ کے طور پر سمجھ لیجئے کہ کچھ آپ کو یاد ہو نہ ہو, یہ 7 چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. یہ 7 چیزیں کہ میقات سے احرام باندھنا, نمبر 2 خانہ کعبہ کا طواف کرنا, نمبر 3 مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کی نماز پڑھنا, نمبر 4 صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا, نمبر 5 حلق یا تقصیر کرنا, نمبر 6 طواف النساء اور نمبر 7 طواف النساء کی نماز. یہ 7 چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. یہ آپ کے پاس موجود ہے اسنیپ شاٹ کی صورت میں, کارڈز کی صورت میں. اس کو آپ ابھی سے لے کر رات تک اور کل تک پرسوں تک جب تک آپ کے پاس وقت ہے اس کو آپ پڑھتے رہیے تاکہ یہ اچھی طریقے سے آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے. ابھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جتنی نمازیں آپ پڑھیں گے نا ان نمازوں کی تاکیبات کے طور پر آپ کو اس کو پڑھنا ہے تاکہ اس میں سے کوئی چیز آپ کے ذہن سے مس نہ ہونے پائے. ایک مرتبہ پھر ذرا میرے ساتھ تکرار کریں. پہلی چیز کیا ہے عمرہ مفردہ میں؟ نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, نمبر 5, نمبر 6, نمبر 7. یہ بات آ چکی کہ یہ فقہ جعفری کے لیے آخری 2 چیزیں. اب آئیے جو پہلی چیز ہے اس کا نام ہے احرام باندھنا. احرام باندھنے کا جو مردوں کا طریقہ کار ہے وہ انشاءاللہ بعد میں الگ سے ہم ڈسکس کریں گے, خواتین کو اس میں ڈسٹرب نہیں کریں گے. ابھی موٹی باتیں جو کامن ہیں اس کو سمجھ لیجئے اور جو خواتین سے خاص بات ہے اس کو بھی ذرا سا سمجھ لیجئے گا. نمبر چیز احرام کے واجبات میں
پہلی چیز جو ہے وہ یہ سمجھ لینی ہے کہ خواتین کا جو عام اپنا لباس ہے وہی ان کا احرام. خواتین کا جو عام لباس ہوتا ہے جس کے اندر وہ اپنے حجاب کا خیال رکھتی ہیں وہی ان کا احرام ہے. اس کے اندر کسی اور چیز کو بھی ایڈ نہ کرے تو ان کا احرام بالکل ٹھیک ہے. وہ سفید رنگ کا ہو تو ثواب زیادہ ہے, لیکن سفید رنگ کا نہ بھی ہو تو بھی چلے گا. جو چیز اس کے اندر واجب ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیور سلک کا نہیں ہونا چاہیے. پیور سلک عام طور پر آج کل ہوتا بھی نہیں ہے, لہذا اس کی زیادہ ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت بھی نہیں, یعنی مکس سلک بھی چل جائے گا. تو خواتین کا جو اپنا لباس ہے جس میں ان کا اپنا وجود کورڈ ہو, کوئی ایسا کپڑا نہ ہو کہ جس سے جسم اندر سے چھلک رہا ہو. اگر وہ ڈھیلا ڈھالا ان کا لباس انہوں نے پہنا ہے, اپنے حجاب کا خیال رکھا ہے, تو بالکل ان کا احرام یہی ہو جائے گا. اور سفید رنگ کا ہو تو ثواب زیادہ ہے. یہ ہو گئی پہلی بات. مردوں کے لیے اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سارے سلے ہوئے لباس کو اتار دینا ہے اور ان کو 2 چادریں اس طرح کی یا کاٹن کی, عام طور پہ یہی احرام استعمال ہوتا ہے اور یہی ٹھیک بھی ہے. یعنی اس کے اندر زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. غالباً سب کے پاس احرام موجود ہے, وہ احرام جو آپ کے پاس ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہے. اس احرام کو کیسے پہنا جاتا ہے وہ الگ سے ہم ڈسکس کر لیں گے. دوسری چیز جو اس کے اندر ضروری ہے وہ ہے نیت. اور نیت کیا ہے کہ میں اپنے عمرہ مفردہ کا احرام پہنتا ہوں قربتاً اللہ. کیا یہ الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے؟ نہیں. دل کے ارادے کا نام ہے, زبان سے کہہ دے تو اچھی بات ہے, نہ کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. کیا یہ احرام کا لباس پہننے سے عمرہ شروع ہو جائے گا؟ جواب جی نہیں. کیا صرف آپ کی نیت یا اپنے ارادے کی وجہ سے یہ عمرہ شروع ہو جائے گا؟ جواب جی نہیں. عمرہ آپ کا شروع ہوگا جب آپ تلبیہ پڑھیں گے, جب آپ کہیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے تب تک آپ کا عمرہ شروع نہیں ہوگا. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ کو گاڑی چلانی ہے تو گاڑی چلانے کے لیے آپ نے گاڑی کا دروازہ کھولا, گاڑی شروع نہیں ہوگی. آپ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے, گاڑی شروع نہیں ہوگی. آپ نے دروازہ بند کر دیا, ابھی بھی گاڑی شروع نہیں ہوگی. جب تک آپ چابی لگا کر اسے حرکت نہیں دیں گے اور آپ کا انجن جاگ نہیں جاتا تب تک آپ کا کار کا چلانے کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا. بالکل اسی طریقے سے آپ کے عمرہ مفردہ کا انجن اس وقت جاگے گا جب آپ تلبیہ پڑھیں گے. اس تلبیہ کو آپ چابی سمجھیے کہ چابی جس طریقے سے گھمانے سے تالا کھلتا ہے, گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے, اسی طریقے سے صرف آپ کے ارادے سے بھی آپ کے عمرہ مفردہ کی گاڑی شروع نہیں ہوگی. آپ کے عمرہ مفردہ کی گاڑی شروع ہوگی کہ جب آپ کا ارادہ بھی ہو اور ساتھ میں آپ تلبیہ بھی پڑھیں. اور بات آپ سے عرض کروں, فرض کیجئے کہ آپ احرام کی یہ چادریں بھی نہیں پہنتے, آپ صرف اپنے پینٹ شرٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر آپ اپنے نیت اور اپنے ارادے سے آپ نے تلبیہ پڑھ لیا, آپ کا عمرہ شروع ہو جائے گا. پھر کتنے بکرے لگیں گے, اونٹ لگیں گے, ہاتھی لگیں گے, وہ سب بات کی بات ہے, لیکن آپ کا عمرہ شروع ہو جائے گا. عمرہ شروع کرنے کے لیے احرام کا یہ لباس پہننا مردوں کے لیے اور خواتین کا جو انداز ہے وہ واجب ضرور ہے, مگر شرط نہیں ہے. اگر آپ نے پہنا تو بھی آپ کا عمرہ شروع ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے تلبیہ نہیں پڑھا اور آپ آگے بڑھ گئے تو آپ یہ کہیں کہ بھائی میں نے کیا کمی کی ہے, آپ دیکھ لیجئے احرام کا لباس بھی میں نے پہنا ہوا ہے. ہم کہیں گے نہیں, آپ کا احرام شروع نہیں ہوا. آپ نے احرام کا لباس پہنا یہ سول ڈریس کی طرح سے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر آپ نے تلبیہ نہیں پڑھا. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ جناب رجسٹریشن کروائیے, اٹینڈنس لگوائیے, یہ لبیک اللہم لبیک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ فرشتہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے آپ کے اٹینڈنس لگانے کے. اگر آپ تلبیہ پڑھیں گے تب یہ اٹینڈنس مارک ہوگی, اگر تلبیہ آپ نہیں پڑھیں گے تو اٹینڈنس مارک نہیں ہوگی. احرام کا مطلب ہوتا ہے حرام کرنا. احرام کا مطلب ہوتا ہے حرام کرنا, یعنی جب ایک انسان اس نیت سے تلبیہ پڑھتا ہے تو اس نے احرام کی پابندیوں کو اپنے اوپر نافذ کر لیا, لاگو کر لیا. یہ احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر نافذ ہوں گی جب آپ نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھیں گے. اگر آپ تلبیہ نہیں پڑھیں گے تو احرام آپ کا شروع نہیں ہوگا اور احرام کی پابندیاں بھی شروع نہیں ہوگی. آخری بات اس کو سمجھانے کے لیے اور عرض کر دوں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ آپ کی نیت ہے, مگر نیت سے آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی. نیت کے بغیر بھی نماز نہیں ہوگی, لیکن نیت سے آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی. پہلی چیز جو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ تکبیرۃ
احرام، یہ لفظ وہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کا مطلب ہے احرام والی تکبیر، یعنی جس کے بعد جو نماز کی حالت میں پابندیاں ہیں وہ نافذ ہو جاتی ہیں۔ جب تک آپ نے نماز شروع نہیں کی تھی آپ دائیں دیکھ سکتے تھے، بائیں دیکھ سکتے تھے، ایک دفعہ تکبیرۃ الاحرام کہہ دی اس کے بعد آپ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ پابندیاں شروع ہو گئی۔ جب تک آپ نے تکبیرۃ الاحرام نہیں کی تھی، کہی تھی، آپ ہنس سکتے تھے، لیکن جب تکبیرۃ الاحرام کہہ دی اب آپ ہنس نہیں سکتے، کہقہ نہیں لگا سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جو عمرہ مفردہ کا احرام ہے، ایک ہے احرام کا لباس اور ایک ہے خود احرام کی پابندیاں۔ احرام کی پابندیاں اس وقت انفورس ہوں گی کہ جب آپ نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھ لیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو پہلی چیز اس بات کو سمجھ لیجئے کہ تلبیہ آپ کو پڑھنا آنا چاہیے۔ تو کیا تلبیہ پڑھنا کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس ہے؟ کیا کوئی ایٹم بم آپ کو تیار کرنا ہے؟ نہیں، تلبیہ بہت آسان ہے۔ آپ لوگوں نے جاتے آتے یا ایون کراچی، لاہور، اپنے اپنے شہروں کے اندر بھی سنا ہوگا کہ یہاں پر ایک بہت اچھا بروسٹ ملتا ہے کہ جس کو بنانے والی کمپنی کا نام کیا ہے؟ کیا سبحان اللہ! جب آپ کو البیک کہنا آتا ہے تو آپ کو لبیک کہنا بھی آتا ہے۔ البیک اور لبیک کے اندر زیادہ فرق نہیں ہے، مطلب کی بات نہیں کر رہا، وہ بروسٹ ہے اور کہاں وہ چیز، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تلفظ کی۔ لبیک یہ بہت آسان ہے، ذرا میرے ساتھ اس کو تکرار کیجئے گا، لبیک اللہم لبیک۔ اب آپ دیکھیے اس ایک جملے کے اندر 2 مرتبہ تو لبیک آیا اور درمیان میں آیا اللہم۔ یہ اللہم آپ بولنے کے عادی ہیں، درود پڑھیے۔ تو لفظ اللہم آپ کے لیے اجنبی نہیں ہے، اللہم آپ بولنے کے عادی ہیں، لبیک کا لفظ آپ کے لیے بالکل آسان ہے۔ واپس ذرا میرے ساتھ تکرار کیجئے گا، لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ پہلا جملہ بالکل آسان ہو گیا۔ دوسرا جملہ لبیک لا شریک لک لبیک۔ پھر واپس دیکھیے اس دوسرے جملے میں بھی 2 مرتبہ لبیک آ گیا، درمیان میں ہے لا شریک لک۔ یہ لا شریک لک بھی آپ بولنے کے عادی ہیں۔ اگر آپ تشہد کے الفاظ پر غور کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں پر آپ خدا کو مخاطب کر کے کہہ رہے تیرا کوئی شریک نہیں، یعنی جب خدا کے بارے میں کہہ رہے تھے تو کہہ رہے تھے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب یہ سیکنڈ پرسن حاضر کا صیغہ ہے کہ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک۔ آپ نے غور کیا ان 2 جملوں میں 4 مرتبہ آپ کو ایک ہی لفظ کو ریپیٹ کرنا ہے، لبیک۔ پہلے جملے میں ان 2 لبیک کے درمیان آ رہا ہے اللہم، دوسرے جملے میں 2 لبیک کے درمیان آ رہا ہے لا شریک لک۔ ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ ذرا ریپیٹ کریں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ایک مرتبہ ذرا ملا کے اس کو پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک۔ اس میں لبیک اللہ میں کاف کو لام کے ساتھ ملا دیجئے، کل، آج، کل، پرسوں، کل والا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب اس کے اندر جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، وقف بالحرکت اور وصل بالسکون، اس کے اندر میں آپ کو بالکل نہیں الجھا رہا۔ کسی کا شوق ہے تو وہ کتاب کے اندر پڑھ سکتے ہیں، ہم نے اس کو لکھ دیا ہے، اس کو وہاں پر اسٹڈی کر لیں۔ آپ نہیں بھی پڑھیں گے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو تلبیہ باطل ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جملہ ایک مرتبہ مسجد شجرہ میں آپ کو ضرور بولنا ہے۔ یہ پڑھنے والی چیز ہے اور لازمی پڑھنے والی چیز ہے، جس کے بغیر آپ کا احرام شروع نہیں ہوگا۔ باقی تو جملے بھی بہت اچھے ہیں، ثواب زیادہ ہے، لیکن اس کو اگر آپ نہیں بھی پڑھیں گے تو آپ کا تلبیہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا عمرہ شروع ہو جائے گا۔ اب ذرا ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ پورا تلبیہ جو 4 جملے ہیں مستحب والے کے ساتھ وہ بھی ہم پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک
یہ ہے 4 جملے جو آپ کو آنے چاہیے. پہلے 2 جملے واجب ہیں, دوسرے 2 جملے مستحب ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ اور مستحب اذکار ہیں, اگر وہاں موقع ملے تو ان کو بھی پڑھ لیجئے گا, مگر وہ نہیں پڑھیں گے تو کوئی آپ نے واجب کی خلاف ورزی نہیں کر دی. یہ بات امید کرتا ہوں کہ بالکل آپ کے لیے واضح ہو گئی ہوگی. اب ذرا ترجمہ بھی اس کا سن لیجئے. لبیک کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہوں. اللہم اے اللہ, لبیک میں حاضر ہوں, حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں, حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک, حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں. توحید بہت حساس معاملہ. پروردگار عالم, ان شرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے. پروردگار عالم نے تلبیہ کے ذریعے سے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ پہلی چیز جس کو تمہیں سمجھ لینا ہے کہ بنیادی طور پر سارا دینے والا, ساری ہستی, واجب الوجود وہ پروردگار عالم. باقی جو بھی ہے وہ وسیلہ, ماں باپ ہے وہ وسیلہ ہے جن کے ذریعے سے انسان کو وجود کی نعمت ملی. زمین سے غلہ اگتا ہے, یہ وسیلہ ہے. اسی طریقے سے انسان غذا پکاتا ہے, وہ کھاتا ہے, انرجی حاصل ہوتی ہے, وہ نعمت ہے. پروردگار عالم ہدایت کرنے والا ہے, جس کو اس نے وسیلہ بنایا, وہ رسول ہو, نبی ہو, امام ہو, قرآن ہو, دعائیں, یہ سب وسیلے ہیں. پروردگار عالم نے ان کو مقرر کیا ہے, لہذا ہمارے لیے محترم بھی ہے, ہمارا ان سے تمسک بھی ہے, ہمارے لیے وہ وسیلہ بھی ہے, شفاعت بھی ہے, سب ہے. مگر اصل جو پروردگار ہے وہ وحدہ لا شریک ہے. تو لبیک اللہم لبیک, حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں, حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں. ان الحمد, ساری تعریفیں تیرے لیے, والنعمت, ساری نعمتیں تیری طرف سے, لکا والملک, ملک بھی تیرا, اقتدار بھی تیرا, لا شریک لکا لبیک, تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں. یہ 4 جملے اگر آپ نے سمجھ لیے تو آپ کے تلبیہ کا مرحلہ مکمل ہو گیا. اس کے اندر اگر آپ غور کریں گے نا تو حروف حلقی وغیرہ ایسا بھی کوئی حرف نہیں ہے کہ جس کو پڑھنے میں, پروناؤنس کرنے میں ایسا کوئی مشکل ہو پہلے 2 جملوں کے اندر. لہذا یہ بہت ایک آسان سا ذکر ہے. پروردگار عالم, ایک بات یاد رکھیے گا, خود پیغمبر اکرم کا یہ جملہ ہے کہ میں ایک آسان شریعت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں, آسان دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں. یہ یاد رکھیے. ایک جملہ یہیں پہ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, یہ حج میں بھی میں کہتا ہوں, آج یہاں پر آپ کے سامنے عمرے میں بھی کہوں گا. حج اور عمرے میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ حج اور عمرے میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ طواف کرنا, صحیح کرنا صفا و مروہ کے درمیان, جواب جی نہیں. احرام پہننا, جواب جی نہیں. تقصیر کرنا, حلق کرنا, کیا کام سب سے مشکل ہے؟ ان میں سے کوئی کام مشکل نہیں ہے. سب سے مشکل کام ہے اپنے حج اور عمرے کو باطل کرنا. آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی اپنا حج یا عمرہ باطل کرنے کے لیے. جب تک آپ طے نہ کر لینا کہ مجھے اپنا عمرہ باطل کرنا ہے, یہ آپ کا عمرہ باطل ہوتا نہیں ہے. پروردگار عالم جس کو یہاں پر بلاتا ہے نا, اس کو محروم کرنے کے لیے نہیں بلاتا ہے, نوازنے کے لیے بلاتا ہے. پروردگار عالم نے اپنے مہمان آپ کو بنایا ہے. یہاں مدینے میں آپ پیغمبر اکرم کے اہل بیت کے مہمان ہیں, اور یہاں سے آپ جا رہے ہیں مکہ مکرمہ, تو کیا پروردگار آپ کو محروم لوٹا دے گا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا تھا تو خدا نے اتنا کچھ عطا کر دیا. جب آپ اس نیت کے ساتھ آ گئے کہ ہم اپنا سلاوہ لباس بھی اتار دیں گے ہم پروردگار عالم کے لیے, تو یہ اس نیت کو کیا پروردگار عالم ویٹیج نہیں دے گا؟ پروردگار عالم ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے. تو یاد رکھیے گا, خدا نے جب بلایا ہے تو خدا نوازنا چاہتا ہے, عطا کرنا چاہتا ہے, وہ اپنا مہمان بناتا ہے, غلطیوں سے درگزر بھی کرتا ہے. ہمیں لاپرواہ نہیں ہونا. دیکھیں یہ والی بات کہ ہم لاپرواہ ہو جائیں, لاپرواہ بھی نہیں ہونا, لیکن یہ کہ بہرحال جو یہاں پر آیا انشاءاللہ اس کی یہ عبادت خدا قبول کرے گا. تو یہ ہو گیا جناب احرام کے بارے میں معاملہ. اس کے بعد آپ دیکھیں گے نیچے ایک چھوٹی ایڈنگ ہے, توجہ فرمائیں. خواتین کے لیے ان کا اپنا لباس احرام ہے جسے خالص ریشم کا نہیں ہونا چاہیے, وہ بات پہلے ہی آ چکی. احرام کی پابندیاں نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنے سے شروع ہوتی ہیں. یہاں پر ہمیں جتنا احرام کو ڈسکس کرنا تھا ہم نے کر لیا. اب میری بات ذرا سا سن لیجئے کہ وہ احباب ہمارے WTM کے ساتھ ہی انشاءاللہ پرسوں جائیں گے, خلیفہ صاحبان کے ساتھ جتنے عمرہ کرنے والے دوست ہیں وہ انشاءاللہ کل جائیں گے. جب آپ لوگ یہاں سے روانہ ہوں, جو بھی آپ کی ٹائمنگز اناؤنس ہوتی ہے وہ اپنے اپنے گروپس کے اندر اناؤنس ہو جائیں گی. جب آپ لوگ یہاں سے روانہ ہوں تو میک شیور کریں, میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ احرام اپنے ہوٹل سے پہن کر چلیں. آپ احرام پہننے کے لیے مسجد شجرا کا انتظار نہ کریں. آپ یہیں سے, ہر سال کا ہمارا طریقہ کار یہی ہے, ہم لوگ یہی کرتے ہیں. کچھ والنٹیئرز ہوتے ہیں, منتظمین ہوتے ہیں, ان کا معاملہ الگ ہے, ان پر اپنے آپ کو قیاس مت کیجئے کہ جناب انہوں نے نہیں پہنا ہے تو ہم بھی نہیں پہنتے. نہ,
ان کو اپنا احرام پہننے کا پورا طریقہ معلوم ہے، ٹیکنیکلٹی سے وہ لوگ واقف ہیں. نجم بھائی ہوئے، ہمارے صداقت بھائی ہوئے، خلیفہ عقیل ہوئے، ابو الحسن بھائی ہوئے، یہ سب جانتے ہیں. لہٰذا ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر مت کریں. ہاں آپ لوگوں کے لیے ایشو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ ہر دوسرے تیسرے مہینے تو عمرہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے. آپ اپنے یہ سارے معاملات اگر ہوٹل سے طے کر لیں، جو آپ کو غسل کرنا ہے وہ یہیں سے کر لیجئے. یہاں پر آپ کے پاس ساری فیسلٹیز وغیرہ اویلیبل ہوں گی، آسانی کے ساتھ آپ کر لیں گے. ٹاولز وغیرہ ہے تو آپ کو سر خشک کرنا ہے وہ سب آپ کر سکیں گے. وہاں پر یہ ساری چیزیں کرنا آپ کے لیے ممکن تو ہے. مسجد شجرہ میں وہاں پر بھی غسل خانے ہیں، مگر زحمت زیادہ ہے، ٹائم ٹیکنگ بھی ہے، زحمت زیادہ ہے. لہٰذا میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ یہیں سے آپ لوگ غسل وغیرہ کر کے، جو مستحب غسل ہے، واجب نہیں ہے، مستحب غسل، وہ سب آپ کر لیں. آپ اپنے احرام کا لباس پہن لیں، اور احرام کا لباس پہننے کے بعد اپنے سامان وغیرہ کو بس میں لوڈ کر دیا. اور پھر اس کے بعد آپ جب مسجد شجرہ پہنچیں تو مسجد شجرہ جو یہاں سے ہارڈلی 20 منٹ، آدھا گھنٹہ لگا لیجئے، اس سے زیادہ کا فاصلہ نہیں. جب وہاں پر آپ پہنچیں گے تو وہاں پر آپ کی ذمہ داری بس یہ ہو کہ جناب ہمیں جا کر وہاں پر اپنی نماز پڑھنی ہے، ہمیں وہاں پر اپنی نیت کرنی ہے، نیت و دل کے ارادے کا نام، اور تیسرا کام ہم کو تلبیہ پڑھنا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کے ذمے پر نہ ہو. جب یہاں سے آپ لوگ شروع کریں گے تو کیا آپ یہاں پر شیمپو وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ احرام کی پابندیوں میں خوشبو کا استعمال بھی ہے. جواب جی ہاں، آپ یہاں سے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو یہاں سے غسل وغیرہ کرنے کے بعد 2-2.5 گھنٹے لگ جائیں گے. 2-2.5 گھنٹے میں عام طور پر جس برانڈ کا بھی آپ شیمپو استعمال کر رہے ہیں، کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری برانڈ ہو تو مجھے نہیں پتا ہے، ورنہ عام طور پر ہم غریب غربا جو شیمپو وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس شیمپو کی خوشبو تو باقی نہیں رہتی ہے. تو وہ سارا پسینہ وغیرہ نکل رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ساری چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. جو صابن آپ نے استعمال کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو خوشبو کے ساتھ خدا حافظ کہہ چکا ہوتا ہے. تو وہاں پر جب آپ پہنچیں گے یہ ساری مہک خوشبو کچھ باقی نہیں ہوگی. پرفیوم وغیرہ آپ استعمال نہیں کریں گے، اس لیے کہ پرفیوم وغیرہ کا استعمال بھی احرام کی حالت میں منع ہے. تو یہ ان چیزوں کا اگر آپ ایون آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر اگر آپ نے استعمال کیا ہے تو 2-1 گھنٹے کے اندر وہ ساری مہک بھی ختم ہو جائے گی. لہٰذا ان چیزوں کے حوالے سے کلیئر رہیے کہ وہاں پر جب آپ پہنچیں تو آپ کے لیے مشورہ یہی ہے کہ صرف وہاں پر نیت اور تلبیہ یہ 2 چیزیں ہو، میکسیمم ایک اور چیز نماز بھی آپ وہاں پر پڑھ لیں. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے احرام کی پابندیاں. اس کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے، اس کو ہم اینڈ میں ڈسکس کریں گے. اب اس کے بعد جب آپ نے مسجد شجرہ سے احرام شروع کر لیا اور آپ کا احرام اسٹارٹ ہو گیا، احرام کی پابندیاں نافذ ہو گئیں، تو اب یہ پابندیاں چلیں گی عمرے کے اینڈ تک. عمرے کے اینڈ تک کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ عمرے کے تمام ارکان مکمل کر چکے ہوں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جتنا ہو سکے آپ تلبیہ پڑھیں، جتنا ہو سکے آپ تلبیہ پڑھیں. 1 مرتبہ پڑھنا تو ضروری تھا جس کے بعد احرام شروع ہوا. اس کے بعد 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 70 مرتبہ، 100 مرتبہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جتنی آپ میں ہمت. 70 مرتبہ کی خاص تاکید آئی کہ 70 مرتبہ تلبیہ ضرور پڑھا جائے. اچھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا، سنا بھی ہوگا، ابھی آپ نے پڑھا بھی، تلبیہ ایک ایسا ذکر ہے جو دل کو چھو جانے والا، یعنی واقعی آپ کو اچھا لگتا ہے سننا بھی اور پڑھنا بھی. تو جتنا ہو سکے آپ اس کو تسبیح کی طرح سے پڑھیں جب تک مکہ شروع نہیں ہو جاتا. ایک دفعہ مکہ شروع ہو گیا پھر اس کے بعد فقہ جعفری کے اندر جو آپ کی اٹینڈنس تھی وہ ریکارڈ ہو چکی، اب آپ کو تلبیہ نہیں پڑھنا. فقہ حنفی کے اندر، احناف کے ہاں مکہ شروع ہونے کے بعد بھی تلبیہ پڑھنے کی تاکید. تو ہمارے وہ برادران کے جو فقہ حنفی پر عمل کر رہے ہیں وہ اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ وہ اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. مگر فقہ جعفری کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ لا یجوز التلبیہ عند مشاہدۃ البیوت. ایک حدیث ہے کہ جس کے اوپر ہمارے تمام فقہاء نے فتویٰ دیا کہ جب ایک مرتبہ مکہ کے مکان نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد حاضری ہو گئی، اب دوسرے کام کرنے، لہذا تلبیہ کو مزید پڑھنے کی گنجائش نہیں. جو فرق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. اب آئیے اس کے بعد ایک دفعہ آپ مکہ پہنچ گئے تو اگلا کام کیا ہے؟ مکہ پہنچنے کے بعد طواف کرنا، خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا. اب ذرا خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مکہ داخل ہوئے تو بس پہنچ جائیے حرم، یا نہیں ہوٹل جا سکتے ہیں؟ آپ ہوٹل جا سکتے ہیں اور جائیں گے پہلے ہوٹل ہی. آپ کو کمرے وغیرہ الاٹ کیے جائیں گے، وہاں پر آپ تھوڑا سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. چائے پانی اگر آپ کو پینا ہے وہ آپ پی سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ٹائم اناؤنس کیا جائے گا اس اناؤنس ٹائم پر آپ لابی کے اندر آ جائیں گے تاکہ سارا گروپ ایک ساتھ روانہ ہو سکے. اس میں اگر آپ لیٹ کریں گے تو یقیناً زحمت کا اور پرابلم کا باعث ہوگا. ویل چیئر کے جو کیسز ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا، ان کو کب لے جایا جائے گا، وہ گروپ کی انتظامیہ آپ کو بتائے گی. لیکن بہرحال
ہر ایک کو جو ٹائم اناؤنس کیا گیا ہے اس کے اکارڈنگلی نیچے اترنا ہے اور پھر اس کے بعد جانا ہے حرم کی جانب. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹائم اس طرح سے ٹکرا رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے, اس لیے کہ بہرحال جو انتظامیہ والے ہوتے ہیں وہ تو 4-5 فرنٹس کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں, کاروان کے ساتھیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہوٹل والے سے بھی نپٹ رہے ہیں, وہاں پر کمرے اویلیبل ہو گئے نہیں ہوئے, کس کو کون سا کمرہ دینا ہے, یہ بھی ایک فرنٹ ہے. اور پھر اس کے بعد کہ حرم کی کیا پوزیشن ہے, رش کتنا ہے, اتنا ہے کہ اس وقت حاجیوں کو لے جائے, ایسا تو نہیں ہے کہ حاجی بہت زیادہ زحمت میں آ جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں. تو جو ٹائم آپ کو دیا گیا ہے عین ممکن ہے کہ وہ رات کا بھی نہ ہو, اگلے دن کا ہو, کہ کہا جائے کہ نہیں جناب فجر کی نماز آپ یہیں پر پڑھیں گے, احرام آپ کا چلتا رہے گا, فجر کے بعد جب وہاں سے رش چھٹ جائے گا پھر اس کے بعد. تو ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بنایا جا سکتا کہ پہلے ہی آپ کو بس کے اندر اناؤنس کر دیا جائے کہ جناب علی اتنے بجے ہم جائیں گے. ظاہر ہے کہ یہاں پر بہت سارے ویریبلز ہیں, ان ویریبلز کو کنسیڈر کرتے ہوئے ایک اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا مکہ میں ہوٹل پہنچنے تک کا. پھر وہاں پہنچنے کے بعد جب آپ کمرے میں سیٹل ہوتے ہیں اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے بجے کا ٹائم اناؤنس کیا جائے. تو اس کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رہیے گا. پھر اس کے بعد جب آپ طواف کے لیے جائیں گے تو یہ پروسیجر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. طواف کی کچھ شرائط ہے اور ایک ہے طواف کا پروسیجر. یہ دو الگ الگ چیزیں. طواف کی شرائط یعنی یہ کنڈیشنز میٹ ہوں گی تو آپ کا طواف شروع ہوگا, اور ایک ہے طواف کا طریقہ کہ ہاں جناب اب آپ طواف کریں تو یہ آپ کے لیے طواف کا طریقہ کار ہے. شرائط کے اندر اگر آپ دیکھیں پہلی چیز تو وہی ہے آپ کی نیت. میں عمرہ مفردہ کا طواف کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. میں کیا کرتا ہوں عمرے میں کیا کرتا ہوں طواف کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. کیا کرتا ہوں عمرے میں کیا کرتا ہوں طواف. اس طواف کو میں کیوں کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ. حکم خدا کو پورا کرنے کے لیے, اللہ کی کلوزنس, اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے. یہ ہو گیا نیت کا معاملہ جو آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے. اور میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ 2 مقامات ہیں کہ جہاں پر وضو ضروری ہے, ان میں سے پہلا کون سا تھا طواف. تو اس طواف کے لیے بھی وضو شرط ہے. نمبر 3 بدن اور لباس کا پاک ہونا. بدن اور لباس کے پاک ہونے کا کیا مطلب ہے. بدن اور لباس کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا بدن اور لباس نجس ہے تو اس کو پاک مانا جائے گا. اس میں یہ پریشان نہیں ہو جانا کہ جناب یہ جو داغ لگا ہوا ہے یہ کوئی نجاست تو نہیں ہے. ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے جب تک اس کی نجاست کا تمہیں علم نہ ہو. یہ قاعدہ ہے کہ جس کو میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا, کلو شیء طاہر لک حتی تعلم انہ قذر. ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے جب تک اس کے نجس ہونے کا تمہیں علم نہ ہو جائے. کیسے پتا چلتا ہے کہ کوئی چیز نجس ہو گئی. آپ کو ذاتی علم ہے, یہ پیشاب ہے تو یہ نجس ہے, یہ خون ہے یہ نجس ہے, یہ پاخانہ ہے تو یہ نجس ہے, یہ شراب ہے یہ نجس ہے. یہاں پر یہ ٹیبل واقع یعنی یہ کمرے سے آیا ہے, مجھے نہیں پتا. فرض کیجئے کہ اس کے اوپر مجھے کوئی ویٹنس نظر آتی ہے, رطوبت, میں اس کو کیا مانوں, پاک مانوں یا نجس مانوں. میں اس کو پاک مانوں گا. ہو سکتا ہے کہ وہ نجس ہو سکتا ہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. شریعت نے مجھے اس کا ذمہ دار نہیں بنایا کہ میں ہر رطوبت کو لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ کے لیے بھجواؤں اور وہاں سے رپورٹ آئے اور اس کے بعد پھر میں کہوں کہ یہ تو پاک ہے. پانی نکلا, پسینہ نکلا, نہیں, ان میں سے کوئی کام شریعت نے آپ سے نہیں مانگا. شریعت نے اتنا کہا ہے کہ جناب علی اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ وہ چیز نجس ہے تو آپ اس کو پاک سمجھیں. آپ کا احرام پاک ہے. یہ احرام واقعی مجھے نہیں پتا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہاں سے آیا, کس کمپنی نے بنایا, کچھ نہیں پتا. لیکن میرے سامنے یہ آیا ہے, مجھے کچھ نہیں پتا کہ اس کے اوپر کوئی چیز نجاست ہے یا نہیں. میں اس کو کیا مانوں گا, میں اس کو پاک مانوں گا. توجہ ہے. آپ واش روم کے اندر گئے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ٹونٹ کرتی ہیں بہت سارے لوگوں کو عام زندگی کے اندر, اس کو بھی حل کریں. آپ واش روم کے اندر گئے, وہاں پر آپ کو کوئی ویٹنس نظر آئی, آپ کہیں کہ یہ تو حتمن پیشاب ہے تو ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں یہ تو یقیناً پیشاب ہے تو یقیناً پیشاب ہے. پھر یقین کا تو مطلب یہ ہو گیا 100%. یقین کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں, 6 تو نہیں ہے نا, آپ کو کوئی شک ہے, اس میں 4 انگلیاں تو نہیں ہے نا, 5 ہے, 1 2 3 4 5. اس کو کہتے ہیں یقین, اس کو کہتے ہیں 100%. جہاں پر آپ کو شک ہو, سم تھنگ لیس دین 100%, یقین یا اطمینان سے معاملہ ہٹ جائے, تو ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ نجس ہے, شاید نجس ہے شاید پاک ہے, شک ہے, گمان ہے, ایک زن ہو رہا ہے, کنجیکچر ہے, میرا اندازہ ہے, نہ, ان میں سے کسی چیز کی کوئی اہمیت. ایون اگر آپ واش روم کی ٹوائلٹ کی سیٹ کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی رطوبت موجود ہے,
یہ پیشاب بھی ہو سکتی ہے مگر یہ پانی بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ آپ کے دل میں ہے کہ یہ پانی بھی ہو سکتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو پیشاب ماننا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو خامخواہ نجس ڈکلیئر کر کے اپنی زندگی عذاب کر دیں. یہ شریعت نے نہیں مانگا. بعض افراد لاپرواہ ہوتے ہیں, بعض افراد وسواسی ہوتے ہیں. لاپرواہ کا مطلب کیا ہے؟ نجاست ہے تو ہوا کرے, یہ بھی نہیں چلے گا. لیکن یہ ہے کہ بعض افراد وسواسی ہوتے ہیں. وسواسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی آواز بھی ان کو آ جائے تو ان کو لگتا ہے کہ وہ نجس ہو گئے. یہ نہ کرے, قطعاً یہ نہ کرے. نہ وضو اور غسل کے معاملے میں یہ کرے کہ جناب وضو میں نے کیا, پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا. چہرہ میں نے دھویا, پتہ نہیں دھلا کہ نہیں دھلا. ہاتھ میں نے دھویا, پتہ نہیں دھلا کہ نہیں دھلا. یعنی پورے ہوٹل کے ٹینک کا پانی بھی اگر ختم ہو جائے گا ان کو یقین نہیں آئے گا کہ ان کا وضو ہوا. یہ وضو نہیں کر رہے, یہ بیمار ہے. انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ ایک نفسیاتی مرض ہے. یہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ چھٹے امام کی صراحت ہے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے. کوئی شیطان آپ کو نہیں چاہتا کہ آپ ایک نارمل انسان کی طرح عبادت انجام دے سکیں. وہ پانی بھی ضائع کروائے گا, آپ کو اذیت بھی دلوائے گا, پریشان بھی کرے گا. تو یہ اپنے آپ کو اذیت نہ دے, عمرے کی برکت سے خدا نہ کرے. ویسے تو جتنے بھی افراد ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے, لیکن اگر کسی کا یہ مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کریں, اس کو ان اٹینڈڈ مت جانے دیں کہ نہیں جناب چلتا ہے اسی طریقے سے چلا ہے نا. اس کے لیے آپ ڈٹ جائیں, آپ کہیں کہ نہیں میں خدا کا مہمان ہوں, پروردگار عالم نے مجھے میری گنجائش سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں دی, لہذا آپ آرام سے 2 منٹ کے اندر وضو کریں, فارغ ہوں. آپ یقین کیجئے میں یہ سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ یہ بہت سے افراد کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 گلاس کے اندر پانی ہے نا, اس 1 گلاس پانی سے آپ 3 مرتبہ وضو کر سکتے ہیں. جو واجب وضو ہے وہ آپ 3 مرتبہ کر سکتے ہیں. وضو کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ آپ کو کوٹا کی لیبارٹری کے اندر ایٹم بم نہیں بنانا ہے. آپ کو وضو کرنا ہے, جس کے لیے بعض افراد کا محاورہ ہے وضو بنانا, لیکن وضو بنائے, وضو کریں, جو بھی کریں, لیکن یہ وضو کرنا کوئی مشکل کام نہیں. اگر اسپرے باٹل آپ کے پاس ہے تو اس سے تو میں آپ سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ 5-7 مرتبہ آپ وضو کر سکتے ہیں. وضو انتہائی آسان کام. اگر آپ کے پاس 3 پیالیاں جتنی پانی اگر موجود ہے تو 3-4 پیالیوں کے پانی سے آپ غسل کر سکتے ہیں. غسل کرنا بھی کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. سر اور گردن دھونا ہے, دائیں حصے کو دھونا ہے, بائیں حصے کو دھونا ہے. دھونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا گیلن اس سے اوپر سے جب گزرے گا تب یہ آپ کا غسل ہوگا. تھوڑا سا پانی بہنا شروع ہو جائے تو اس کو دھونا مان لیا جاتا ہے. بس اتنا ذہن میں رکھیے. اگر میں نے وضو کیا اور اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں شاید وضو ٹوٹ گیا, کیا مانوں؟ اگر میں نے وضو کیا اور مجھے شک ہو رہا ہے شاید وضو ٹوٹ گیا, کیا مانے؟ تو وضو ہے. اس کو بھی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں استصحاب, پرانی حالت کو باقی سمجھنا, کہ جو پچھلی حالت تھی جس کا یقین تھا اسی کو باقی سمجھنا. نہج البلاغہ کے اندر مولا کائنات کا جملہ ہے, جس کی بنیاد پر اصول فقہ کا پورا ایک قاعدہ مرتب کیا جاتا ہے, لا تنقض الیقین بالشک ابدا. اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے کبھی بھی مت توڑو, کبھی بھی مت توڑو. تو تمہارا یقین ہے, بعد میں اگر کوئی شک آ رہا ہے اس شک کی بنیاد پر اس یقین کو مت توڑو. لہذا اگر آپ کو یقین تھا کہ وضو ہے, اب شک ہو رہا ہے, تو سمجھیے کہ آپ کا وضو ابھی بھی باقی ہے. آپ کا وضو نہیں تھا, شک ہو رہا ہے شاید میں نے وضو کر لیا ہے, تو بھی یہی سمجھیے کہ آپ کا وضو نہیں ہے. جو پچھلا یقین کا عالم تھا اسی کو آپ اپنی جگہ پر انٹیکٹ سمجھیں گے. درود بھیجیے گا محمد والے. تو جناب علی یہ ہو گیا معاملہ نیت کا. نمبر 2 طہارت کا, جس کے اندر وضو اور غسل کا مسئلہ آ گیا. نمبر 3 بدن اور لباس کے پاک ہونے کا. یہاں پر ایک مسئلے کی طرف جو کہ یقیناً خواتین سے متعلق ہے, اور خواتین اس پر بہت توجہ کریں. اگر کسی کے ایام کا مسئلہ ہو تو وہ الگ سے آ کے ڈسکس کریں. یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ پیریڈز کے باوجود بھی احرام شروع ہوگا, مسجد شجرہ ہی سے ہوگا. کیسے ہوگا اس کا ایک طریقہ کار ہے. وہ طریقہ کار جو بھی ہے, اگر کسی کا کیس ہو کاروان کی انتظامیہ کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم ان کو الگ سے بلا کر اس کو سمجھا سکیں. نہ اس میں شرمانے کی ضرورت ہے, نہ تکلف کرنے کی ضرورت ہے. زحمت اگر ہو رہی ہو ڈسکس کرنے میں تو ہمیں فون پر بات کر لیں, لیکن ہم سے یہ ڈسکس ضرور کر لیں تاکہ ہم ایکسپلین کر سکیں کہ ان کو کرنا کیا ہے. لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سمجھ لیجئے اور بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ مسجد شجرہ سے جب آپ آگے بڑھ رہے ہوں گے تب سب کا احرام شروع ہو جانا چاہیے, چاہے طواف کرنے میں لیٹ بھی ہو. پھر طواف آپ کب کریں گے, کس طریقے, وہ سب بات کی بات ہے, مگر پہلا مرحلہ یہ ہے کہ طواف سے پہلے آپ کا احرام مسجد شجرہ سے شروع ہو چکا ہو. تو چاہے
ایام کی حالت ہو, پیریڈز کا معاملہ ہو, مینسس کا معاملہ ہو, حالت نجاست میں ہو, تب بھی یہاں سے آپ کو اپنا احرام شروع کر دینا ہے. کیسے, اس کو ڈسکس کر لیجیے گا. درود بھیجیے گا محمد. پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے نمبر 4 شرائط کے اندر, طواف کی شرائط. شرمگاہ کو ڈھانپا ہوا ہو. اگر خواتین نے اپنا حجاب کیا ہوا ہے, مرد حضرات نے اپنے احرام کو صحیح کیری کیا ہوا ہے, تو انشاءاللہ اس کی نوبت نہیں آئے گی. اور نمبر 5 ختنہ کیا ہوا ہو. یہ صرف مردوں کا مسئلہ ہے, عام طور پہ یہ پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے. کسی کا ہو تو الگ سے آ کر ڈسکس کرے. یہ ہے شرائط جو طواف کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی. یعنی اس کو اگر آپ دیکھیں, اور چیک لسٹ ہے آپ کے پاس, ٹک کر لیا آپ نے کہ جناب میری نیت ہے, جی ہاں ہے. طہارت, میں نے وضو کیا ہوا ہے, جواب جی ہاں میں نے وضو کیا ہوا ہے. نمبر 3 بدن اور لباس پاک ہے, جواب جی ہاں بدن اور لباس بھی پاک ہے. نمبر 4 کہ شرمگاہ کو ڈھانپا ہوا ہو, وہ بھی ہے معاملہ. نمبر 5 ختنہ کیا ہوا ہو, یہ بھی مسئلہ حل ہے. تو اب اس کے بعد آپ طواف کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں, اب آپ طواف کے لیے جا سکتے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے, اور وہ یہ کہ اگر وضو کے بارے میں یہ بات تو آ گئی کہ وضو کیا تھا, شک ہو گیا, تو یہی ماننا ہے کہ وضو ہے. لیکن اگر دوران طواف وضو باطل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ دوران طواف اگر وضو باطل ہو گیا تو ڈیزاسٹر ہوگا. دوران طواف وضو اگر آپ کا پہلے چکر میں, دوسرے چکر میں, تیسرے چکر میں یا چوتھے چکر میں اگر باطل ہو گیا تو طواف بھی باطل ہو گیا. یعنی واپس جائیے, وضو کر کے آئیے, اور پھر سے نئے سرے سے طواف کیجیے. پہلے, دوسرے, تیسرے اور 7 چکر ہیں, تو پہلے 4 چکروں میں اگر وضو کسی کا باطل ہو گیا تو وضو کے ساتھ ساتھ طواف بھی خود بخود باطل ہو گیا. 5واں چکر, 6واں چکر اور 7واں چکر, اگر اس میں طواف کے دوران وضو باطل ہو گیا تو پھر وضو کرنے جائیے اور وہیں سے طواف کو شروع کیجئے کہ جہاں سے آپ کا طواف ٹوٹا تھا. یعنی 5ویں, 6ٹھے اور 7ویں چکر کے اندر اگر آپ کا وضو باطل ہو گیا تو آپ پاز کریں گے, لکھیں گے ٹو بی کنٹینیوڈ فرام دا سیم پوائنٹ, پھر جائیں گے, وضو کر کے آئیں گے, اور پھر واپس سے وہیں سے شروع کریں گے. تو پہلے 4 چکروں کے اندر اگر وضو ٹوٹ گیا تو طواف بھی ٹوٹ گیا. اسٹارٹ فرام دا اسکریچ, اسٹارٹ فرام دا زیرو. باہر جائیے, وضو کر کے آئیے, وضو کر کے واپس سے زیرو سے اپنا شروع کریں. اور اگر 4 چکر ہو گئے, 5ویں, 6ٹھے, 7ویں چکر کے اندر وضو باطل ہوا تو پھر اس کے بعد وضو کر کے آئیے اور وہیں سے واپس شروع کیجیے. عام طور پر یہ مسئلہ سننے کے بعد لوگوں کا وضو باطل نہیں ہوتا. یہ میں لائٹر نوٹ پر کہہ رہا ہوں, لیکن واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ پھر اس کے بعد انسان کہتا ہے کہ نہیں, جتنا ہو سکے احتیاط کی جائے. اب آئیے, یہ تو ایک مذاق کی بات تھی, لیکن فرض کیجئے کسی کا واقعی مسئلہ ہے کہ ان کا وضو جو ہے بار بار ٹوٹتا ہے, ہر تھوڑی دیر کے بعد. یہ کیسز تو آتے ہیں, مرض تو ہے انسان کے, تو اس کے اندر یہ بیماری میں کیا کیا جائے؟ یعنی ایک تو ہے نارمل, اتفاق سے ٹوٹ گیا تو میں نے مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر دیا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور وضو کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ بار بار ٹوٹ جاتا ہے, ابھی وضو کیا ابھی ٹوٹ گیا, ابھی وضو کیا 2 منٹ 3 منٹ کے بعد ٹوٹ گیا, تو کیا کریں؟ تو پھر ان کو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا 24 گھنٹے میں کوئی ایسا وقت ہے کہ بھائی ابھی کھانا زیادہ کھایا ہوا ہے اس لیے یہ مسئلہ ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال بعد میں 2-3 گھنٹے کے بعد سمجھ جائے گا مسئلہ, تو ویٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد کاروان کے ساتھ ان کو نہیں جانا, ان کو ویٹ کرنا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, ان کو پتا ہے کہ کچھ بھی میں کر لوں تو ہر تھوڑی دیر کے بعد میرا تو وضو ٹوٹ ہی جاتا ہے, تو پھر ان کو ایک آسان سا کام یہ کرنا ہے کہ ایک وضو کرنا ہے اور اس وضو سے ایک طواف کو اپنا مکمل کر لینا ہے, 7 چکر. پھر اگر وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے تو معاف ہے, پھر ایک اور وضو کرنا ہے طواف کی نماز کے لیے. تو ایک وضو کریں اور اسے طواف کریں, دوسرا وضو کریں اور اسے طواف کی نماز پڑھیں. تو یہ احباب اگر ان میں سے کسی کا یہ مسئلہ ہے تو پھر وہ ایک کام یہ کریں گے کہ ایک چھوٹی بوتل کے اندر اس ٹائپ کی تھوڑا سا پانی اپنے ساتھ رکھیں, تاکہ جب طواف وہ کر لیں اور طواف کے بعد ان کو وضو کرنا ہو تو اس وضو کے لیے ان کو دور نہ جانا پڑے, وہیں پر وہ, اگر خواتین میں بھی کوئی ہے تو 2-3 خواتین ان کو ذرا سا کور دے دیں تاکہ وہ حجاب کے ساتھ ہی اپنا وضو کر سکے. واجب وضو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ کوئی مشکل نہیں ہے, اتنے پانی کے اندر آپ 3 مرتبہ 4 مرتبہ وضو کر سکتے ہیں. کوئی پریکٹس کر کے دیکھیے گا, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, اور میری خواہش ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کریں, یعنی اپنے کمروں کے اندر اس کو ذرا سا چیک کریں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ وضو کے حوالے سے بات ہماری مکمل ہو گئی. اب آ جائیے واجبات طواف, کہ جناب ٹھیک ہے ہم نے شرائط طواف کو مکمل کر لیا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں, اب ہم طواف کرنے جا رہے ہیں.
تو طواف کو کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ڈیمانسٹریٹ کرنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ حجر اسود سے آپ کو طواف شروع کرنا ہے. حجر اسود سے پہلے پڑھ لیتے ہیں اس کو. حجر اسود سے طواف شروع کریں. نمبر 2, حجر اسود پر طواف ختم کریں. تو یہ پہلے دونوں پوائنٹس کے اندر حجر اسود کا ذکر آ گیا. حجر کہتے ہیں پتھر کو, اسود کہتے ہیں کالے کو. کالا پتھر جو جنت کا پتھر ہے اور جو کہ خانہ کعبہ کے ایک کونے میں لگا ہوا. یہ طواف کا اسٹارٹ بھی ہے, یہ طواف کا اینڈ بھی ہے. یعنی اگر آپ ایک سرکولر موشن میں ہے, گول دائرے کی صورت میں حرکت کر رہے ہیں, تو سیدھی سی بات ہے نا کہ جب آپ گول دائرے کی صورت میں حرکت کر رہے ہیں تو پھر آپ کا کوئی اسٹارٹ اور اینڈ ایسا تو نظر نہیں آ رہا. صفا اور مروہ کے درمیان جب آپ موو کریں گے تو صفا سے شروع کریں گے, مروہ پہ ختم کریں گے, تو سمجھ میں آ رہی ہے بات, یہ صفا یہ مروہ. لیکن جب آپ گول حرکت کر رہے ہیں دائرے کی صورت میں تو جہاں سے شروع کیا وہیں پر آ گئے, تو شروع کہاں سے کرنا ہے, ختم کہاں پر کرنا. تو اس کے لیے حجر اسود کو معین کیا گیا ہے کہ یہ بدایت الطواف یا طواف کے آغاز کا پوائنٹ ہے حجر اسود. اینڈ کہاں پر ہوگا, حجر اسود پر اینڈ ہوگا. تو یہ دونوں پوائنٹس واضح ہوئے. پھر اس کے بعد ہے طواف کے دوران بایاں کاندھا خانہ کعبہ کی جانب رکھیں. نمبر 4, ہجر اسماعیل کے باہر سے طواف کریں. اور نمبر 5 خانہ کعبہ مکمل طور پر طواف میں داخل ہو. اور نمبر 6 7 چکر لگائیں, نہ کم نہ زیادہ. اب ذرا سے اس کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا اسپیس دیجیے گا, تھوڑا سا پیچھے کی طرف جائیے گا. راستہ دے دیجیے, ٹھیک ہے جی. اب ذرا سے اس بات کو سمجھیے, اس کو بھی ہٹا لیجیے گا. اس کو آپ سمجھ لیجیے خانہ کعبہ, اس کو آپ سمجھ لیجیے ہجر اسماعیل, ٹھیک ہے جی. یعنی خانہ کعبہ اور ہجر اسماعیل اگر آپ نے ویسے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں, فوٹوگراف جو میں نے آپ کو شیئر کی تھی وہ بھی اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو آپ کے لیے بہت آسان ہے. خانہ کعبہ کے گرد ہی ایک سفید رنگ کا ماربل سا یو فارم کے اندر یا گھوڑے کی نال کی شکل میں ہے کہ جس کے اور خانہ کعبہ کے درمیان سے اتنا فاصلہ ہے کہ ایک آدمی گزر سکتا ہے. ایک کیا, بہت لوگ گزر سکتے ہیں, 2-3 لوگ گزر سکتے ہیں. یہ ہے. اب اگر اس کونے کو آپ سمجھ لیں جس پر یہ موبائل رکھا ہوا ہے کہ یہ حجر اسود, یہ رکن اسود ہو گیا, یہ خانہ کعبہ ہو گیا سمجھانے کے لیے ریپلیکا, اور یہ ہو گئی ہجر اسماعیل کی دیوار. اب ذرا دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. پہلی چیز پڑھیں, somebody help me, کوئی اسسٹ کریں. حجر اسود سے شروع کریں. اب آپ جب مثال کے طور پر اپنی نیت کے ساتھ میں اپنے عمرہ مفردہ کا طواف کرتا ہوں قربتاً الی اللہ, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, آپ کے دل میں ارادہ موجود, تو کیا کریں, فٹا لگا کے دیکھیں کہ ہم لوگ بالکل لائن پہ آ گئے یا نہیں آ گئے. جواب دیجیے, کوئی فٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب پیچھے سے شروع کریں گے تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ جب میں حجر اسود کی لائن میں آ گیا وہاں سے میرا طواف شروع ہو گیا. تو آپ کو اس کے لیے کوئی میجرمنٹ کر کے بار بار یوں ہی دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے یہ حجر اسود ہے, یہ حجر اسود والا کونا ہے. نشانی اس کی یہ ہے کہ حجر اسود تو چھوٹا سا ہے, مگر اسی کے سامنے دیکھیں گے تو جس طریقے سے یہاں پر آپ کو یہ لائٹ نظر آ رہی ہے نا سفید رنگ کی, ویسے ہی وہاں پر گرین لائٹ موجود ہے. وہ گرین لائٹ بنائی اسی لیے گئی ہے کہ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکے کہ بھائی ہم, یہ حجر اسود الٹے ہاتھ پر آیا, سیدھے ہاتھ پر یہ گرین لائٹ آ گئی, اس کے درمیان سے ہم گزر رہے ہیں تو گویا ہمارا طواف شروع ہو گیا. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ یوں آپ جا رہے ہیں کہ میں اپنے عمرہ مفردہ کا طواف کرتا ہوں قربتاً الی اللہ, جب میں گزروں گا تب میرا پہلا چکر شروع ہو گیا. یہ پہلا چکر شروع ہو گیا. اب جیسے ہی میں اس کے پیچھے سے گزر رہا ہوں اور یہاں سے واپس یہاں پر پہنچا تو یہ پہلا چکر مکمل ہو گیا. کاؤنٹنگ کرنے کے لیے بیسٹ آپشن ہے یہ آپ کی انگوٹھی, کہ جب آپ کا پہلا چکر ہو گیا تو اس انگوٹھی کو یہاں سے آپ لے آئیے اس انگلی میں. اب آپ نے دوسرا چکر شروع کر دیا, یہ آپ کا دوسرا چکر مکمل ہونے والا ہے, یہ ہو گیا. کون سا چکر مکمل ہوا, ادھر دیکھیے, 2 ہو گئے. پھر اس کے بعد آگے بڑھیے, ایک اور چکر مکمل ہو گیا, تیسرے چکر اس انگلی کے آگے بڑھ جائیے. پتہ نہیں کون سا چکر ہے, بھول گئے, نہیں ادھر دیکھیے, 1 2 3 4, یہ چوتھا چکر ہے. آگے بڑھیے, ایک اور چکر مکمل ہو گیا. کون سا ہو گیا, یہ 5, ٹھیک ہے جی. اب اس ہاتھ میں, اس انگلی میں, ٹھیک ہے جی, 6, 5 یہ اور 1 6.
اور یہ اب آخر میں اسی انگلی میں آ گئے کہ جس میں ہم پہنا کرتے ہیں. آپ کا مجھے نہیں پتا آپ کون سی انگلی میں پہنتے ہیں, میں تو اپنے حساب سے بتا رہا ہوں. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے, وہی حجر اسود کے سامنے سے جب ہم گزر گئے تو ہمارا 7واں چکر مکمل ہو گیا. یعنی جب اس کے سامنے آ گئے تو ہمارا 7واں چکر مکمل ہو گیا. احتیاطاً 2 قدم آپ آگے بڑھ گئے, وہ حصہ نہیں ہے طواف کا, لیکن یہ کہ بہرحال فٹا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ آپ کا طواف کرنے کا طریقہ کار ہوگا. اس طریقے سے آپ اپنا طواف مکمل کریں گے. حجر اسود سے آپ کو شروع کرنا ہے, حجر اسود پر ختم کرنا ہے. حجر اسود سے جب آپ شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں پر بہت سارے ہمارے دوسرے جو طواف کرنے والے دوست ہیں, وہ جب حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو یوں کریں گے, بسم اللہ اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں استلام, یعنی دور سے ہاتھ سے بوسہ دینا. مستحب تو یہ ہے کہ آپ جائیں حجر اسود کو بوسہ دیں, لیکن ظاہر کہ رش اتنا ہوتا ہے کہ پاسبل نہیں ہوتا. تو یوں کر کے اس طرح بہت سے احباب سلام کرتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. کیا یہ ہمارے یہاں بھی مستحب ہے؟ جواب جی ہاں, فقہ جعفری میں بھی یہ مستحب ہے. مگر اس میں ایک پرابلم یہ آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کا جو بایاں کاندھا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بایاں کاندھے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مرتبہ پھر اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ایک سرکولر موشن ہے, دائرے کی صورت میں آپ حرکت کر رہے ہیں. تو دائرے کی صورت میں حرکت یوں بھی ہو سکتی تھی اور یوں بھی ہو سکتی تھی. تو اگر آپ دایاں کاندھا خانہ کعبہ کی طرف رکھیں گے تو اس کو کہیں گے کہ بھائی یہ کلاک وائز موومنٹ ہے, گھڑی کی سوئیوں کی طرح سے. اور اگر آپ اینٹی کلاک وائز موومنٹ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کا بایاں کاندھا خانہ کعبہ کی جانب ہونا چاہیے. تو یہ اینٹی کلاک وائز موومنٹ ہے. اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا جو بایاں کاندھا ہے وہ بالکل اسٹریٹ ایک دم ایسا کہ جس کے اندر ذرا سی بھی اگر تھوڑی سی موومنٹ ادھر سے ادھر ہو گئی تو طواف گیا, نہیں, یہ نہیں. لیکن بہرحال 45 ڈگری تک کا ویریشن ایکسیپٹیبل ہے. یعنی پیور جیومیٹریکل ٹرمز کے اندر اگر ہم بات کریں نا تو یہ دیکھیے, یہ ہو گیا خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ کی طرف ہمارا کاندھا, ٹھیک ہے جی. اب اگر یہ یہاں سے یوں یوں ہوتا جا رہا ہے, یوں اگر ہو گیا یہ غلط ہو جائے گا, یوں ہو گیا غلط ہو جائے گا, یوں ہو گیا, یہ سب غلط. لیکن اگر یہاں پر ہمیں تھوڑا سا یوں ہے تھوڑا سا یوں ہے, یہ چلے گا. 45 ڈگری تک کا ویریشن چلتا ہے. 90 ڈگری کے اوپر رائٹ اینگل بنتا ہے, اس کے درمیان میں سے اگر آپ اس کو بریک کر دیں تو 45 ڈگری, یعنی اتنا ویریشن چلے گا. تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر آپ اپنے بائیں کاندھے کو بہت زیادہ رائٹ لیفٹ نہ کریں تو آپ کا طواف بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں. جب آپ یہاں پر آئیں حجر اسود کے سامنے تو آپ یوں اشارہ کریں, بسم اللہ اللہ اکبر, اور چلیں. اگر آپ یوں کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن پھر کریں تو رک جائیں, یہ نہ کریں, چلتے ہوئے یہ نہ کریں. یعنی اگر آپ نے یوں کہ بسم اللہ اللہ اکبر اور اب یوں, تو یہ اب آپ کا بایاں کاندھا تو بالکل ہی غلط ہو گیا, تو یہ نہیں چلے گا. اگر آپ کو یوں ہونا ہے تو پھر آپ بالکل آرمی اسٹائل کے اندر, غالباً ہمارے کاروانوں میں سے کہیں ایک کوئی بریگیڈیئر صاحب بھی ہیں, وہ پھر باقاعدہ ان کو ٹرین کریں ساتھیوں کو کہ یہاں اس طرف آئے آپ, اور پھر اس کے بعد رائٹ ٹرن, اور پھر یوں کیا, پھر واپس دائیں, پھر نہیں لیفٹ ٹرن ہوا یہ, پھر دائیں, پھر یا رائٹ ٹرن, پھر یوں ہوئے, اور پھر اس کے بعد اسٹریٹ چلنا شروع کر دیں, تب تو ٹھیک ہے. ادروائز یہ کچھ نہ کریں, سمپل جا رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ کا نام لے کے آگے بڑھتے چلے جائیں. اس میں کوئی پرابلم ہے, کسی قسم کی کوئی مشکل؟ حجر اسود سے طواف شروع کریں, حجر اسود پر طواف کو ختم کریں. طواف کے دوران بایاں کاندھا خانہ کعبہ کی جانب ہو. ہجر اسماعیل کے باہر سے طواف کریں, یعنی جب آپ طواف کر رہے تھے یہ ہجر اسماعیل ہے. پاکستانی اسٹائل کے درمیان میں سے راستہ موجود ہے تو یوں کیوں چلیں, تو آپ یہاں سے چلے جائیں. یہاں سے آپ گئے تو پھر بعد میں آ کے پوچھیے گا کتنے بکروں کا کفارہ لگا. شاید آپ یقین نہ کریں, ہر سال ہم بتاتے ہیں کہ 1999 میں, یہ وہ سال تھا, میں تو جونیئر کے طور پر اس زمانے میں جاتا تھا, اسسٹنٹ کے طور پر. تو مولانا روحانی صاحب ہمارے سینئر, ظاہر ہے کہ وہ ہمارے استاد بھی ہیں, تو وہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کمرے کے اندر, خوش عمرہ مکمل کر کے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارے ایک زائر تھے, حاجی تھے, وہ آئے, بڑے محبت سے آئے, اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ آغا صاحب میں تو درمیان میں سے آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ شاید بھول گئے ہوں گے. کہا نہیں بھولا بھی نہیں تھا. تو پھر میں نے بتایا تو تھا, کہا کہ جی آپ نے بتایا تو بس میں وہاں سے نکلا, تو مجھے ایسا ہوا کہ جب یہاں ہے تو میں کیوں نہ نکل گیا. تو یہاں سے میں نکل گیا. اب اس کے بعد نکل گیا تو پھر کیا ہوا, وہ نکل گئے, پھر وہ گھر پر آئے, مزے سے طواف کر لیا, نماز طواف پڑھ لی, صحیح کر لیا, اور سب کچھ کر لیا,
اور پھر گھر پر آئے, باقاعدہ شاور واور لیا, احرام اتار دیا, سلے ہوئے لباس کو واپس پہن لیا, پھر اس کے بعد اگلے دن رات کو آ رہے ہیں, شام کو آ رہے ہیں, ہم لوگ تو تھکے ہوئے تھے, سو گئے تھے, پھر چائے وائے پی رہے تھے, تو وہ آ کر بتا رہے ہیں, میں بھی سن رہا تھا. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا ان کے سامنے کہ ڈسکشن ہوا, تو ان سے پوچھا کہ پھر کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ سلا ہوا لباس پہنا, پھر شاور لیا, پھر ایک مرتبہ اتارا, پھر ایک مرتبہ. بولا گن کے بتائیے کتنے ٹکڑے آپ نے پہنے تھے؟ جتنے ٹکڑے اتنے بکرے. ریکارڈ ہے شاید 16 سے 18 بکرے. اتنے بکرے کسی اور زائر کے یا حاجی کے میں نے نہیں دیکھے اب تک. 99 کا یہ واقعہ کم سے کم میری زندگی کے اندر ریکارڈ. وہ ان کو پتا, ان کے خدا کو پتا. لیکن 16 سے 18 بکرے ان کے لگے تھے. 16 تھے یا 19, 18, 19 تقریباً اتنے بکرے ان کے لگے تھے. تو یہ ریکارڈ. تو یہ خواہ اپنے آپ کو پریشان کرنے والی بات ہے جب آپ سن بھی چکے ہیں, جان بھی چکے ہیں. آج کل ویسے بھی انہوں نے یہاں پر کچھ نہ کچھ پارٹیشن لگا دیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آسانی کے ساتھ جانا ممکن نہیں ہوتا. تو بہرحال آپ کے عمرے کے اندر شاید یہ ان کی طرف سے ایک نیکی کاؤنٹ ہوگی. لیکن یہ کہ بہرحال کسی کو اگر موقع ملے تو بھی ادھر سے گھسنے کی کوشش نہ کرے. یہ ہجر اسماعیل کو بھی شامل کرے. ہجر اسماعیل کے اندر جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ کی قبر ہے. نشان کوئی نہیں ہے اس وقت, لیکن یہ کہ پہلے تھا اور یہ انہی کا مکان تھا. اور پروردگار عالم کو پسند ہے کہ طواف میں ان کو بھی شامل کیا جائے. تو جناب علی یہ ہو گیا ہجر اسماعیل کا معاملہ. پھر اس کے بعد نمبر 5, خانہ کعبہ مکمل طور پر طواف میں شامل ہو. اس میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے شازروان کو طواف میں شامل کریں. یہ شازروان کیا ہے؟ سلوپنگ فاؤنڈیشنل والز along the base of کعبہ. یہ آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ خانہ کعبہ کی دیوار ہے. مثلا فرض کیجئے کہ یہ خانہ کعبہ کی دیوار. اب آپ نیچے تک جا کر دیکھیں تو یہ تو ایسی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی, مگر ہم لوگ کیا ہوتا ہے جس کو سٹارٹنگ بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ اسکارٹنگ. سوری معذرت, میں یہ لفظ میں ہمیشہ کنفیوز رہتا ہوں. تو یہ جو زمین پر ہوتی ہے نا, وہ تو اتنی نہیں ہوتی ہے کہ اس کے اوپر آپ کھڑے ہو سکیں. یہاں پر بھی خانہ کعبہ کے گرد چاروں طرف ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کھڑے ہو سکیں. عام طور پر یہ اس طرح کی سلانٹنگ پوزیشن کے اندر ہے, مگر بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے اتنا چبوترے جیسا معاملہ بن جاتا ہے, تو اس کے اوپر اگر آپ چل کر کہیں کہ بھائی مزہ آئے گا اس کے اوپر طواف کرتے ہیں, ویسے تو آپ اتنا کلوز جا ہی نہیں پائیں گے, رش کافی ہے. لیکن اگر کسی کو موقع ملے, ینگسٹرز بھی ہیں, تو یہ ان کے معاملات ہوتے ہیں. وہ اپنے ایکسائٹمنٹ کے اندر, بزرگان تو ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے واجب پورا ہو جائے, لیکن جو ینگ لیڈ ہوتا ہے یعنی اس کو تو سولجر اسٹائل ہے نا, اس کا کہتے ہیں یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں. تو یہ بھی کر کے دیکھنے میں کہ یہ ہے اس کے اوپر چل کے دیکھتے ہیں. وہ آپ چل کے دیکھیں گے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر وہی مسائل آ جائیں گے, تو وہ نہ کیجیے گا, اس کو بھی طواف کے اندر شامل کرنا ہے. بہرحال یہ اتنا پیش نہیں آتا. عام طور پر اتنے عرصے میں کوئی ایک کیس بھی ہمارے پاس ایسا نہیں آیا کہ جس نے یہ شرارت کی ہو. معذرت چاہتا ہوں لفظ شرارت استعمال کرنے پر, یہ کبھی کبھی کلاس روم یاد آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد نمبر 6, 7 چکر لگائیں, کم نہ زیادہ. اس کے لیے میں نے گزارش کی تھی کہ کوئی بھی طریقہ آپ کر سکتے ہیں. انگوٹھی والا مجھے بیسٹ لگتا ہے, مجھے انگوٹھی والا طریقہ بیسٹ لگتا ہے, لیکن یہ کہ آپ کوئی اور طریقہ کرنا چاہیں کریں. 7 دانے والی تسبیح آپ کے پاس ہے, ہر چکر کے اوپر ایک دانے کو ادھر کر لیں, آپ کی مرضی. آپ ہر چکر کے لیے کوئی دعا مقرر کر لیں, آپ کی مرضی. آپ کوئی سورہ مقرر کر لیں کہ بھئی مثال کے طور پہ 4 کل ہیں, سورہ کافرون, سورہ قل هو اللہ, سورہ فلق, سورہ ناس. تو پہلے چکر کے اندر ہم سورہ کافرون پڑھتے رہیں گے, دوسرے چکر کے اندر قل هو اللہ پڑھتے رہیں گے, تیسرے میں سورہ فلق, چوتھے میں سورہ ناس. تو 4 تو یہ ہو گئے. 5واں سورہ کوثر, 6واں سورہ انا انزلنا, 7واں سورہ فاتحہ. اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ 4 اور 5, 6, 7 کا ایک آپ نے پیکج بنایا اور اس کے ذریعے سے آپ نے یاد رکھ لیا, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جناب آپ کی جگہ آپ کا کوئی ساتھی آپ کے لیے چکروں کو یاد رکھے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی ہم یاد نہیں رکھ پائیں گے, تم بتاؤ کون سا چکر ہے, کا 3 ہے, کا ٹھیک ہے تم نے کہا ہمیں اطمینان ہے, چلے گا, یہ بھی ٹھیک ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن جہاں پر آپ کہیں کہ جناب معاملہ ڈاؤٹ فل ہو گیا, ڈاؤٹ فل ہو گیا, تو کون سا چکر ہے, شاید چوتھا, شاید 5واں, یہ شک وہ ہے کہ جو نہیں چلے گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کافی شکوک کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ چل جائیں گے, یہ شکوک نہیں چلیں گے. چوتھا ہے یا 5واں, رکیے طے کیجئے, چوتھا ہے یا 5واں. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں جناب پتہ نہیں چل رہا, شاید چوتھا ہے شاید 5واں ہے, طواف باطل, ایک مرتبہ پھر شروع. اچھا, اب طواف کے دوران کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر 2 بہنیں ہیں, اس کو یعنی لائٹر نوٹ پر سنیے گا, ایسا نہیں کہ واقعی کوئی بہنیں ہو تو اوفینڈڈ فیل کریں, ویسے تو آپ ساری جتنی ہیں وہ بہنیں ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال خاص طور پر اس مسئلے کے اندر
کہ اب کیا ہے کہ طواف کے دوران آپ باتیں کر سکتے ہیں, ذکر میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ پسند کیا گیا ہے کہ آپ شاپنگ ڈسکس کریں طواف کے دوران, لیکن اگر کریں تو حرام نہیں ہے. ہاں بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بہت مشکل ہوگی, لیکن یہ تو مشکل تو نہیں. کیا خیال ہے تمہارا؟ کہا ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بتاؤ کون سا چکر تمہارا ہے؟ کہا کہ ہمارا تو تیسرا ہے. کہ ارے بھول گئی تم, ہمارا چوتھا ہے. کہا نہیں تیسرا ہے. وہ کہا ہمارا چوتھا ہے. یہ دونوں کا ڈفرنس آف اوپینین آ گیا. وہ کہا مجھے یقین ہے تیسرا ہے. وہ کہا مجھے یقین ہے چوتھا ہے. اب کیا ہوگا؟ طواف ساتھ شروع کیا تھا, دونوں نے طواف ساتھ شروع کیا. تیسرا ہے یا چوتھا ہے؟ ایک کہہ رہی ہے تیسرا ہے, دوسرے کہہ رہی ہے چوتھا ہے. تم بھول گئے ہوگا. نہیں میں کوئی نہیں بھولی, تم بھولی ہوگا کیا. یہ اپنے یقین پر عمل کریں, یہ اپنے یقین پر عمل کریں. اگر دونوں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یقین ہے, دونوں اپنے اپنے یقین پر عمل کریں. کہ فیکچولی دونوں میں سے کوئی ایک تو یقیناً غلط ہے. کہ وہ غلط جو ہے وہ فیکچولی وہ خدا جانا ہے. ابھی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں میں مطمئن ہوں یہ تیسرا ہے, یہ بھول رہی ہے. وہ کہیں یہ بھول رہی ہے چوتھا ہے. آپ اپنے یقین پر عمل کریں, آپ اپنے یقین پر عمل کریں, چلتے جائیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر لیکن شک کی حالت میں اگر آپ کہیں گے نہیں چلے گا. عام طور پر جو پہلا طواف ہوتا ہے نا, پہلا طواف, اور وہی زیادہ حساس بھی ہوتا ہے, عمرہ مفردہ کا جو پہلا طواف ہوتا ہے, اسی لیے گروپ موومنٹ کے اندر آسانی رہتی ہے. سب ساتھ چل رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے صاحب, ہم یاد کر لیں, آپ یاد کر لیں, کوئی چکر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اتنی حساسیت بھی نہیں ہوتی ہے کہ جہاں 10 لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ جناب یہ 5واں چکر ہے, تو وہ ایک کہیں کہ نہیں میں تو کہہ رہی ہوں نا پہلا ہی چکر ہے, یہ تو نہیں چلتا ہے پھر اس کے اندر. جی فرمائیے, آپ کا کوئی سوال؟ اس کے لیے بھی دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ نہیں 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 نہیں. اگر آپ کو شک ہوا ہے تو اس کا وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا جو شک ہوا ہے تو شک کا تعلق شک سے ہے, وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے. وضو آپ کا اپنی جگہ پر بالکل محفوظ ہے لاکر کے اندر. تو یہ چھٹا پوائنٹ تھا. اس کے اندر 7 چکر لگائیں, نہ کم نہ زیادہ. اب اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ ہے نماز طواف. ابھی تک آپ نے مسجد شجرہ سے احرام پہن لیا. نمبر 2 آپ نے طواف کر لیا. اب آپ تیسری چیز کے اوپر آ رہے ہیں جس کا نام ہے طواف کی نماز. جی بھی سوال کیا آپ کا؟ واپس کہیے گا, میں سن نہیں پایا. پھر ذمہ داری یہ ہے کہ اسٹارٹ فرام دا اسکریچ, زیرو سے شروع کریں گے. لیکن وہی کسی اور کے کہنے پر اطمینان آ گیا, کیا ٹھیک ہے صاحب ہم ہی بھول رہے ہوں گے, یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, تو ٹھیک ہے پھر ان کو آپ فالو کر کے آگے بڑھ جائیں. جیسے عام طور پر بزرگان یہی کرتے ہیں, یا جو محسوس کرتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم یہ عددی حافظہ ہمارا اچھا نہیں ہے, نومیرک معاملات کے اندر ہم بھلا جاتے ہیں, تو وہ دوسروں کے کہے پر چلتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی آپ کا کوئی سوال؟ کچھ تو کہتے ہیں کہ جب طواف کریں تو آپ حجر اسود کو نہ دیکھتے رہے, سیدھا دیکھیے. نہیں یہ کوئی پابندی نہیں ہے. نہیں آپ کا کاندھے کا معاملہ ہے, لیکن یہ ہے کہ حجر اسود کی طرف یوں دیکھنا. یہاں سے آنا جانا سب کچھ رک گیا. آئیے پلیز تشریف لائیے, آئیے ان کو راستہ دے دیں. ابھی سب نکلیں گے ہم لوگ. ہاں ہم آپ کو راستہ بالکل کر دیتے ہیں, آپ بے فکر رہیے. اب جب آئیں گے نا ہم لوگ راستہ کر دیں گے آپ کو. نماز کے لیے جماعت نہیں, نماز کے لیے ہم لوگ رکتے ہیں تھوڑی دیر میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ لوگ کب نکل رہے ہیں, کتنی دیر میں نکل؟ بس جیسے آپ آ رہے ہیں آ جائیے, آپ اور بھی آ رہے ہیں تو آ جائیے, ہم آپ کو راستہ کر دیں گے. اس سائڈ سے کر دیں, وہ زیادہ آسان ہوگا. سامنے لفٹ موجود ہے نا, بس ٹھیک. نجم آپ تھوڑا ادھر آ جائیں تاکہ ان کو ذرا سا ایک منٹ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. نماز طواف آپ پڑھیں گے مقام ابراہیم کے پیچھے. کتنی دیر میں آپ کو مقام ابراہیم کے پیچھے پہنچنا ہے طواف کے بعد؟ 10 منٹ تک کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں. 10 منٹ بہت ہے. طواف کے بعد نماز طواف کے لیے مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ تلاش کرنے کے لیے 10 منٹ بہت ہے, آپ آرام سے پہنچ سکتے ہیں. مقام ابراہیم کے پیچھے کتنا پیچھے؟ جہاں آپ کو جگہ مل جائے. بالکل پیچھے, امیڈیٹ پیچھے ضروری نہیں, جہاں آپ کو جگہ مل جائے آپ پیچھے جا کر سہولت کے ساتھ نماز طواف پڑھ سکتے ہیں. وہاں پر آپ کو پہلی لائن دوسری لائن میں تو قطعاً نہیں ملے گا, اس لیے کہ طواف چل رہا ہوگا. 7ویں لائن 8ویں لائن 9ویں لائن 10ویں لائن کہیں پر بھی آپ کو اگر جگہ مل جاتی ہے تو وہاں پر آپ طواف کی نماز پڑھ سکتے ہیں. مقام ابراہیم کے پیچھے ہونا چاہیے. پیچھے ہونے کا مطلب بھی ایگزیکٹ پیچھے ہونا نہیں, عرفاً یہ کہا جائے کہ مقام ابراہیم آپ کے سامنے آ گیا. مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پر ایک شوکیس ہے, اس شوکیس کے اوپر بڑا ایک گولڈن کلر سے موجود ہے, وہ آپ کو آسانی کے ساتھ نظر آ جائے گا, اور جو تصویر میں نے آپ کو شیئر کی تھی اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جی ہاں, تو جی فرمائیے. مقام ابراہیم کے اندر سے طواف ہوگا یا
مقام ابراہیم کے اندر سے طواف کرنا ضروری نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خامنائی, آیت اللہ خوئی, یہ تینوں بزرگان اجازت دیتے ہیں. صرف امام خمینی اس مسئلے کے اندر حساس تھے, وہ اگر کسی کا مسئلہ ہو تو الگ سے آ کے ڈسکس کر لیں, لیکن عام طور پر بزرگان اس کو واجب نہیں کہتے, ضروری نہیں کہتے. مقام ابراہیم کے پیچھے سے جان بوجھ کر بھی اگر آپ طواف کریں تو بالکل ٹھیک ہے. جی بی بی اگر نماز شروع کر دی اور کوئی جینٹس ہمارے آگے آ کر نماز شروع کر عرض کرتا ہوں ابھی. نماز طواف کے اندر جو پہلی چیز ہے وہ نیت ہے کہ میں عمرہ مفردہ کی نماز طواف پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. دوسری چیز ہے مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کریں, جس کو ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے. نمبر 3, طواف کے فوراً بعد ادا کریں. کتنا فوراً بعد؟ 10 منٹ کے اندر آپ کو جگہ مل جانی چاہیے, جو مل جائے گی انشاءاللہ. کسی مجبوری کی وجہ سے 10 منٹ سے زیادہ بھی ہو جائے تو بھی چلے گا, لیکن اگر مجبوری نہیں ہے, آپ کہیں گے نہیں تھوڑا تھک گیا ہوں, تھوڑا ریسٹ کر لوں, پانی پی لوں, تو 10 منٹ سے زیادہ آپ ڈیلے نہیں کر سکتے. نماز طواف 2 رکعت ہوتی ہے. جس طرح سے آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی آپ کو طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنی. اور نمبر 5, آہستہ بلند کسی بھی طریقے سے پڑھی جا سکتی. یعنی جس طرح سے فجر میں سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ مردوں کو بلند آواز میں پڑھنا ہوتا ہے, اور ظہر اثر کے اندر آہستہ آواز میں سرگوشی کے انداز میں پڑھنا ہوتا ہے. اس میں آپ کی مرضی ہے, آپ یوں پڑھیں یا یوں پڑھیں. خواتین اس کو آہستہ خاموشی والے انداز, سرگوشی والے انداز میں ہی پڑھیں گی. جی بی بی آپ کہہ رہے تھے کہ 10 منٹ میں اندر کو کرنا ہوتا ہے, تو اگر ہم جیسے کہ طواف کے بعد باطن حاضر وضو کریں اور 10 منٹ سے تھوڑے سے اوپر ہو جائے, اگر وضو باطل ہو گیا تو الگ بات ہے. باطن نہیں ہوا, اگر ویسے جانا, اگر بہت ایمرجنسی ہے تو الگ بات ہے, ورنہ اس کو ڈیلے کریں. بہت ایمرجنسی اگر ہے تو ایک الگ بات ہے, اگر نہیں ہے تو اس کو ڈیلے کریں تاکہ نماز طواف آپ کی ہو جائے. پھر اس کے بعد اگر آپ کو گیپ کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ کہ اس سے پہلے گیپ خواہ خواہ جان بوجھ کے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیے اس کے حوالے سے سوال کیا بی بی نے, اور وہ سوال یہ تھا کہ اگر خواتین اور مرد دونوں ساتھ ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کے درمیان ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. تو یاد رکھیے کہ اگر مرد آگے ہیں خاتون پیچھے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن مرد اگر پیچھے ہیں اور خاتون کے برابر میں ہے یا پیچھے ہے تو پھر 1 بالش کا فاصلہ ہونا ضروری ہے. عام طور پر 1 بالش کا فاصلہ ہوتا ہے. آغا سیستانی احتیاط واجب کی بنا پر 10 بالش کا کہتے ہیں, مگر ان کی احتیاط واجب ہے, فتویٰ نہیں ہے, جس میں رجوع کی گنجائش ہے. آغا سیستانی اس کے اندر ایک اور بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حرم کے اندر یہ ایشوز بہت زیادہ ہے, لہذا وہ اس شرط کو ویو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس پر آپ عمل نہ بھی کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, لہذا ان کے حوالے سے تو بالش کی بھی شرط ختم ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب آپ حرم کے اندر مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو مقام ابراہیم کے پیچھے اگر خواتین میں سے کوئی نماز پڑھ رہی ہیں تو برابر میں بھی اگر کوئی آ کر نماز پڑھ رہا ہے تو عام طور پر آپ دیکھیے گا 1 بالش کا فاصلہ ہوتا ہے. تو 1 بالش کا فاصلہ کافی ہے. اگر برابر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو مردوں میں سے, یا مرد کوئی پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو بھی 1 بالش کا فاصلہ ہو گیا تو بھی کافی ہے. آغا سیستانی کا جو مسئلہ تھوڑا مشکل تھا تو اس کے اندر انہوں نے ویسے ہی اس کو ریلیکس کر دیا ہے کہ حرم کے اندر, مسجد الحرام کے اندر یہ ایشو نہیں ہے. یہ ہو گیا نماز طواف کا مسئلہ. کوئی سوال اس کے حوالے سے؟ نماز طواف بہت سمپل ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں. اگر آپ کو فجر کی نماز پڑھنے آتی ہے تو آپ یہ نماز بھی پڑھ لیں گے. یہ دوسری چیز ہے کہ جو عمرے کے اندر پڑھنا واجب ہے. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم صحیح کی طرف بڑھیں. یہ جو طواف النساء جو ہے وہ فوراً پڑھنا کرنا ہے یا جی طواف النساء ہاں, اس طواف کے بعد فوراً کرنا ہے؟ نہیں طواف النساء کی بھی بات نہیں آئی نا, ابھی آپ رک جائیں. طواف النساء کی بات بعد میں آئے گی, ابھی تو ہم صحیح کریں گے اس کے بعد. پہلے تو صفا اور مروہ کے درمیان. یہاں سے کوئی سوال آ رہا تھا؟ ہاں, واجب نماز اگر شروع ہو جائے گی تو آپ کو ڈیفینیٹلی رکنا پڑے گا. واجب نماز اگر شروع ہو جائے گی تو آپ کو بریک کرنا ہے, پھر بریک کرنے کے بعد آپ خود نماز کے اندر شریک ہو جائیں اور نماز کے بعد پھر وہیں سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا آپشن نہیں. جب گروپ جاتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ عمرہ مفردہ اس ٹائم پر کیا جائے جب واجب نماز نہ ٹکرائے. آپ الگ سے خود سے بھی اگر عمرہ مفردہ دوسرا کرنا چاہیں گے تو یہی کوشش کیجیے گا کہ کوئی واجب نماز نہ ٹکرائے. لیکن اگر واجب نماز ٹکرا جاتی ہے تو پھر آپ کو بریک کرنا ہی کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. جی ان کا مسئلہ الگ آئے گا, ان کا الگ ڈسکس کریں گے. انتظامیہ کو ہم سمجھا چکے, وہ الگ سے ڈسکس کریں گے. یہاں پر سب کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مسئلہ اس وقت جیسے کہتے ہیں عمرے کر سکتا ہے, دوسرے عمرے کی بات جب پہلا ہو جائے گا نا تب ہوگا. اس کے لیے کہا جاتا ہے ممبر سے پہلے گریہ نہ کریں. ابھی مصائب شروع نہیں ہوئے نا, ٹھیک ہے, ابھی فضائل چل رہے ہیں. اس کے بعد نمبر 4 سعی. صفا اور مروہ کے درمیان آپ کو سعی کرنی ہے. اس کو آپ صفا سمجھ لیجئے, اس کو آپ مروہ سمجھ لیجئے. یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے. سعی کے اندر وضو شرط ہے,
गुड. कुछ पढ़ना शर्त है, सिर्फ नीयत आपकी होनी चाहिए जो आपके दिल के इरादे का नाम है. तो पहला काम क्या है? नीयत. मैं उम्र मुफरदा की सही करता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह. नंबर 2, सफा की पहाड़ी से शुरू होगी. कहां है सफा की पहाड़ी? ये यहां से आपको शुरू करना है. सफा की पहाड़ी से शुरू होगी, सफा से मरवा, यहां पर पहुंच गए. एक चक्कर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, ऐसा तो नहीं कि वहां जाएंगे तो एक चक्कर होगा. यहां पर पहला चक्कर हो गया, यहां से वापस यहां पर आए. कौन सा चक्कर है? यहां से आ रहा है. कितना हो गया? फिर आखिरी चक्कर कहां पर होगा? दैट्स गुड, इट्स डन, हो गया. सही हो गई. सफा और मरवा के दरमियान, सफा और मरवा के दरमियान जो 7 चक्कर आपको लगाने वो इसी तरीके से लगाने. सफा की पहाड़ी से आप शुरू करेंगे, सफा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सफा दूसरा चक्कर. बाद अफराद इस गलत फहमी में होते हैं कि जब वापस आएंगे तो एक चक्कर होगा. ये बिल्कुल क्रिकेट के रन की तरह से. बैट्समैन यहां से वहां पर गया तो एक रन हो गया, हाजी यहां से वहां पर गया तो एक चक्कर हो गया. 7वां चक्कर मुकम्मल होगा मरवा की पहाड़ी पर. ठीक है जी. लिहाजा 7वां चक्कर मरवा पर खत्म होगा. ऊपर की मंजिल से सही नहीं है. ये फिक़ह जाफरी का मसला है. फिक़ह हनफी के अंदर ऊपर से भी सही दुरुस्त मानी जाती है, लेकिन फिक़ह जाफरी के अंदर ऊपर से सही आम तौर पर फुक़हा ने उसकी इजाजत नहीं दी है. बेसमेंट जो है, बेसमेंट से सही हो सकती है आयतुल्लाह खुई मरहूम के अलावा. आगा सिस्तानी, आगा खामनाई, इमाम खुमैनी, तीनों बुजुर्गान उसकी इजाजत देते हैं. आयतुल्लाह खुई का मसला अवेलेबल नहीं है फॉर वेरी लॉन्ग, इसलिए कि उनकी हयात में तो ये मसला था भी नहीं, लेकिन ये कि बाद में भी जो उनके मनाबे वगैरह से उससे भी इस्तिखराज करने की बहुत कोशिश की गई, मगर इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि अगर कभी बेसमेंट होता तो क्या राय उनकी बनती. उसके बारे में कोई चीज़ वाज़ेह नहीं. लिहाजा आयतुल्लाह खुई के मरासाइल पर 2-3 ही अफराद हैं जो अमल कर रहे हैं. आगा सिस्तानी, आगा खामनाई, ये तमाम बुजुर्गान इजाज़त देते हैं कि बेसमेंट से अगर आप सही करें तो सही है, लेकिन ये कि बहरहाल बेसमेंट की भी नौबत नहीं आएगी इंशाअल्लाह. आप ग्राउंड फ्लोर से आराम से सही कर सकते हैं. कभी कभी वो लोग मेंटेनेंस के लिए बंद कर देते हैं, इंतजार करना होता है थोड़ा सा, कभी आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे तक भी इंतजार करना पड़ सकता है, तो फिर वो इंतजार किया जाता है. उसमें अगर आप कहर आलूद नजरों से या तेज निगाहों से कारवान के सालार को देखेंगे तो यकीन कीजिए मैं भी निकल जाऊंगा. वो आप जाने फिर कारवान का सालार जाने, मैं उसके लिए खाने काबा के सामने दुआ कर सकता हूँ कि ऐ परवरदिगार इस वक्त जो कारवान का सालार है उसे हाजियों के शर से महफूज फरमा. लेकिन इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते. मैं इन्हीं चीजों को अवॉइड करने के लिए सालारी का मनसब कभी कबूल नहीं करता कि हमसे आप मसाइल बयान करवाइए, हमसे आप डिस्कस कीजिए, क्योंकि उस वक्त लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, वो अच्छा लगता है. मगर उसके बाद जो कहर आलूद नजरें होती हैं, यकीन कीजिए डर लगने लगता है कि अगर मक्का ना होता तो शायद यहाँ से कुछ और ही हमारा वापस जाता, जनाजा ही जाता. लिहाजा ये चीजें जो है थोड़ा सा कारवान के जो सालार है उसको स्पेस दीजिए. ये आप इत्मीनान रखें कि जो कारवान के हमारे सालार होते हैं ये आपके वाकईन बेनिफिट के लिए फैसिलिटेट करते हैं. उनको क्या फायदा है आपको खामा का तकलीफ में डालने का. कभी कभी कारवान का सालार हमको भी पूछ रहा होता है किबला कोई जुगाड़ नहीं, मैं जुगाड़ कहां से निकाले, मेरे बाप की शरीयत तो नहीं है इसके अंदर वो नहीं हो सकता. तो उसके लिए आप हम पर भी कोई प्रेशर डालेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा. जहां गुंजाइश होगी वहां पर हम बयान करेंगे, गुंजाइश नहीं होगी वहां पर हम क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे. सही के दरमियान अगर आप रेस्ट लेना चाहें, मेरा मशवरा है कि पहले चक्कर में ना लें. यानी सफा से जब आप मरवा जा रहे हैं रास्ते में आप रेस्ट ना लें. सफा स्टार्ट में अगर आप रुके कोई मसला नहीं, मरवा आप पहुंच गए, मरवा पर आप 5-1 मिनट रुकना चाहें कोई हर्ज नहीं. मरवा से अगर आप सफा पर आ गए फिर सफा के ऊपर आप थोड़ा रुकना चाहते हैं 2-3 मिनट 4 मिनट, वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. सफा और मरवा के दरमियान अगर आप पानी पीना चाहते हैं, दाएं बाएं कूलर्स लगे हुए हैं, उन कूलर से अगर आप पानी लेना चाहें कोई बात नहीं, लेकिन आप ज़हन में रखें कि सफा से मरवा जाते हुए आपका रुख मरवा की तरफ होना चाहिए, मरवा से सफा आते हुए आपका रुख सफा की तरफ होना चाहिए. तो अगर आप यूं लेने जाएंगे तो लेने जाइए, कोई हर्ज नहीं है. आप गए वहां से आपने पानी भरा, पानी पिया, फिर उसके बाद वापस आ गए और स्ट्रेट होकर चलना शुरू कर दिया आपने. तो ये ज़हन में रहिए, रखें सफा और मरवा इतने छोटे भी नहीं है कि बिल्कुल आपको रोबोट की तरह चलना पड़े. और ठीक ठाक गुंजाइश है, थोड़ा यूं हो गए थोड़ा यूं हो गए तो आपका रुख हटते नहीं जाएगा. लेकिन ये कि बहरहाल ये ध्यान रहे कि बिल्कुल अगर आप 90 डिग्री या 180 डिग्री के ऊपर चले गए, होता क्या है इसके अंदर देखें, वाकई कुछ चीजें मजाक लगती हैं, वहां पर आप जाके देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा. ये हो रहा होता है कि भाई वो चल रहे हैं, अरे बेगम कहाँ रह गए, और फिर यूं चलना, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. यानी अगर बेगम आ जाएंगी आप चले आगे बढ़े, आ जाएंगी वो आ जाएंगे, ठीक है. सारा कारवान एक साथ ही जा रहा है, आगे पीछे पहुंचेंगे तो मरवा पर मिल जाएंगे. वो मरवा पर फिर ये जो सही है ना उसका खून मत करें,
اوپر کی منزل سے صحیح نہیں ہے. اور نمبر 5 صحیح کے لیے وضو یا غسل کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. حلق یا تقصیر کرنا. 5ویں چیز ہے حلق یا تقصیر کرنا. یعنی حلق کا مطلب ہوتا ہے سر کے بال منڈوانا, اور تقصیر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے تھوڑے سے بال کم کرنا. خواتین کو تو تقصیر ہی کرنی. مرد حضرات اگر سر منڈوائیں تو ثواب زیادہ ہے, سر منڈوائیں تو ثواب زیادہ ہے. برادران اہل سنت میں تقریباً یہ فرض کی طرح سے بہت زیادہ تاکید, ہمارے یہاں بھی تاکید ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ مستحب ہے, واجب نہیں. تو اگر آپ تقصیر بھی کریں تو کافی ہے. لیکن برادران اہل سنت فقہ حنفی والے اس کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں, اور کرنا چاہیے, ثواب بھی اسی میں زیادہ ہے. لیکن مرد حضرات میں سے جتنے بھی سر منڈوانا چاہتے ہیں وہ اپنا فیصلہ اپنے سر کو دیکھ کر کریں. مسئلہ سارا کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جتنے بھی احباب ہیں وہ ہمارے سر کا جائزہ لیتے ہیں. تو ہمارے سر کو دیکھ کر اپنا فیصلہ نہ کریں, وہ آپ اپنے سر کے حساب سے اپنا فیصلہ کریں. ظاہر ہے کہ آپ کی دعاؤں سے بہرحال ہمیں ایک فریکوینٹلی آنے کا موقع ملتا ہے, تو بہرحال کبھی نہ کبھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس مستحب پر عمل ہو جائے, لیکن یہ کہ ہر مرتبہ نہیں کر پاتے. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ اپنا فیصلہ کریں, آپ اپنے سر کو دیکھیں, آپ اپنے جذبات کو دیکھیں, آپ جو اس کے اندر مناسب سمجھتے ہیں فیصلہ کریں. ثواب بہرحال بہت زیادہ ہے, بلکہ یہاں تک ہے کہ انسان جب اپنا سر منڈوا رہا ہو تو یہ دعا مانگے. الفاظ ہے اللہم آتنی بکل شعرۃ نورا یوم القیامہ, اے پروردگار ہر وہ بال جو میں تیری راہ میں دے رہا ہوں اس کے عوض مجھے قیامت کے میدان میں ایک نور عطا فرما. تو وہ بہت ثواب ہے, بہت تاکید ہے, اور پیغمبر اکرم کی تاکید واقعی بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو اگر آپ کریں تو بہت اچھا ہے. خواتین جذبات میں آ کے سر نہ منڈوائیں, ان کو تقصیری کرنی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر آپ دیکھیں نیت یہ بھی عبادت ہے. میں اپنے عمرہ مفردہ کے لیے حلق کرتا ہوں قربتاً اللہ, تقصیر کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً اللہ. حلق اور تقصیر میں مردوں کو اختیار ہے, خواتین تقصیر ہی کریں گی. نمبر 3 بال توڑنا یا نوچنا صحیح نہیں. یہ بھی کبھی کبھی ویسے بد ذوقی ہے, لیکن یہ کہ کبھی کبھی انسان فرسٹریشن میں آ کر ارے اتنا ٹائم لگ گیا مروا کی پہاڑی پر, کہاں کیچی ویچی کون ڈھونڈے, بس تھوڑا توڑے اور نکلے. توڑنا نہیں ہے, نوچنا نہیں ہے, اس کو آپ نے کاٹنا ہے. جس شخص نے خود اپنی تقصیر نہ کی ہو وہ کسی اور کی تقصیر نہیں کر سکتا. خدمت خلق کے جذبے سے سرشار کچھ افراد وہاں پر تقصیر کے لیے اپنی کینچیاں کہ نہیں جناب اپنا تو بعد میں کریں گے, پہلے دوسروں کو کریں. آپ کا جذبہ قابل قدر ہے, مگر اس کے لیے آپ جو ہوائی جہاز کے اندر اعلان ہوتا ہے نا کہ ہوا کے دباؤ کے کم ہونے کی صورت میں آکسیجن کا ماسک گر پڑے گا, پہلے خود کو لگائیں پھر دوسروں کی مدد کریں. بالکل اسی طریقے سے تقصیر کے لیے یہی انسٹرکشن ہے, پہلے اپنی کریں پھر دوسروں کی کرنے کے لیے آپ زحمت کریں. اگر اپنی آپ نے نہیں کیے اور دوسروں کی تقصیر آپ کرنے جا رہے ہیں تو پھر یہ کام غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اپنی خود کر سکتے ہیں, اپنی خود کر سکتے ہیں, زیادہ ثواب بھی اسی میں. کتنا کرنا ہے تقصیر میں, کتنے بال کاٹنے, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں. یہ کہا جائے کہ آپ نے کچھ بال کاٹے, یعنی مثال کے طور پہ اتنے کاٹ لیں تو بھی ٹھیک ہے, ایک جگہ سے کاٹیں 2-3 جگہوں سے کاٹیں, یہ آپ کی چوائس ہے, کوئی اس کے اندر فرق نہیں ہے, کوئی اس کے اندر ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے. یہ کہا جائے کہ بس آپ نے ہاتھ کاٹے, آپ کے ہاتھ میں کچھ بال آ گئے, کافی ہے. ٹھیک ہے جی. بال کیا کریں؟ ان بالوں کو ظاہر ہے کہ آپ میوزیم میں تو نہیں سجائیں گے, ان بالوں کو ڈسٹ بن وہاں پر بہت ہوتے ہیں اس کے اندر ڈال دیں. یہ ہمارے جواب کو بھی کبھی آفینڈڈ فیل مت کیجیے گا. 2 گھنٹے کی کلاس میں اس طرح کی کچھ چیزیں ہونی چاہیے. اس کو ٹیچنگ کے جو پروسیجر ہے اس کے اندر کہتے ہیں کچھ انرجائزر آنا چاہیے. اس انرجائزر کے بغیر جتنے بھی سامعین ہیں وہ بالکل ہی ڈل ہو جاتے ہیں. کوئی لینتھ نہیں, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں, اتنا کہ بس آپ کے ہاتھ میں کچھ بال آ جائے. کیا تقصیر مروا کی پہاڑی پر کرنا ضروری ہے؟ جواب جی نہیں. تقصیر مروا کی پہاڑی پر کرنا ضروری نہیں ہے. حلق بھی مروا کی پہاڑی پر کرنا ضروری نہیں. حلق اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ باربرز تو آپ کو باہر ہی ملیں گے. ایون بعض ہوٹلز جو بڑے والے ہیں ان کے اندر خود ان کے سیلونز ہوتے ہیں, تو وہاں پر بھی آپ کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. مگر جب تک آپ کے تقصیر یا حلق نہیں ہو جاتا تب تک احرام کی پابندیاں چلتی رہیں. یعنی آپ اگر باربر کے پاس بیٹھے ہیں, سامنے آئینہ لگا ہوا ہے تو آئینے میں نہیں دیکھ سکتے, تو اپنی نظروں کو نیچی رکھیں, اس آئینے کو بھی نامحرم سمجھیں. توجہ, حلق یا تقصیر کے ساتھ ہی ازدواجی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں سوائے ازدواجی پابندیاں, احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں سوائے ازدواجی پابندیوں کے. فقہ حنفی کا یہ مسئلہ نہیں ہے. فقہ حنفی کے اندر ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں, یعنی ایون جو ازدواجی پابندیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. مگر فقہ جعفری کے اندر اس آخری پابندی کو ختم کرنے کے لیے 2 کام اور کرنے. نمبر 1 طواف النساء, اور نمبر 2 طواف النساء کی نماز ود دا سیم پروسیجر, بس صرف نیت کا فرق ہے. طواف النساء کس نے کرنا ہے؟ سب نے کرنا ہے فقہ جعفری کے مطابق, مردوں نے بھی خواتین نے بھی.
جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں انہوں کو بھی, جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کو بھی, جن کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے ان کو بھی, اگر کوئی ویڈو ہے ان کو بھی, اگر کوئی ڈائیورسی ہے اس کو بھی, اگر کوئی بڑا ہے اس کو بھی, اگر کوئی چھوٹا ہے اس کو بھی. جو عمرہ مفردہ کر رہا ہے اس کو طواف النساء اور اس کی نماز پڑھنی. ٹھیک ہے جی, نہیں صرف طواف النساء اور طواف النساء کی نماز. نیت ہوگی میں عمرہ مفردہ کے لیے طواف النساء کرتی ہوں قربتاً الی اللہ. شرائط اور طریقہ وہی ہے جو پہلے طواف میں گزر چکا. اس طواف کے لیے لباس احرام بھی ضروری نہیں ہے, آپ اپنے سول ڈریس کے اندر جا سکتے ہیں. آج کل چونکہ وہاں پر جانے نہیں دیتے لہٰذا احرام کے بغیر آپ جا نہیں سکیں گے, لیکن یہ کہ بہرحال وہ احرام اس وقت آپ کا سول ڈریس ہوگا, اس کا کوئی تعلق اس یونیفارم کے ساتھ نہیں ہوگا کہ جو آپ نے مسجد شجرہ میں پہنا تھا. ایک عام لباس ہے آپ کا. یہ فوری کرنا ہوگا یا دوسرے دن بھی ہو سکتا ہے, تیسرے دن بھی ہو سکتا ہے, آپ کی ہمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر یعنی آپ میں انرجی ہے, پہلے کریں نہیں کریں, جان بوجھ کے بھی آپ لیٹ کریں کوئی حرج نہیں, 2 دن بعد 3 دن بعد کوئی مسئلہ نہیں. مکہ چھوڑنے سے پہلے کر لیجیے گا. جیسے کوئی لڑکے وہ گانج کرا کے آئے تو پھر کریں, پہلے جی ہاں. مرد حضرات اگر سر منڈوانے کے لیے باہر جائیں گے تو پہلے سر منڈوائیں گے پھر آئیں گے طواف النساء کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ طواف النساء کے لیے اس کو مقدم کر دے اور سر منڈوانے کو ڈیلے کر دیں, وہ کہنے کے بعد میں کریں گے. یہ نہیں, طواف النساء سے پہلے آپ لوگوں نے سر منڈوانا ہے یا تقصیر کرنی ہے. ترتیب اسی طریقے سے رہے گی. یہاں پر چوتھا پوائنٹ لکھا ہے طواف النساء مردوں کی طرح عورتوں اور بچوں کو بھی انجام دینا ہے. طواف النساء شادی شدہ اور غیر شادی شدہ سبھی کو انجام دینا ہے. پھر نمبر 7 طواف النساء کی 2 رکعت نماز. میں عمرہ مفردہ کے طواف النساء کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. شرائط طریقہ وہی ہے جو پہلے نماز طواف میں گزر چکا, یعنی وہی مقام ابراہیم کے پیچھے ہو, 2 رکعت ہو, آہستہ بلند کسی طریقے سے بھی پڑھی جا سکتی ہے. مرد اور عورت کے درمیان فاصلے کا کیا مسئلہ ہوگا, ایوری تھنگ سیم, نتھنگ چینج. یہ نماز شادی شدہ اور غیر شادی شدہ سب کو پڑھنی ہے, مردوں کی طرح عورتوں بچوں کو بھی پڑھنی ہے. توجہ, اس کے ساتھ ہی عمرہ مفردہ مکمل ہو جائے گا اور احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی. حرم کی حدود میں شکار کرنا اور گھاس اکھاڑنا حرام ہے, چاہے انسان حالت احرام میں نہ ہو. وہاں پر حرم کی حدود میں جو گھاس ہے ان کو نہیں اکھاڑا جا سکتا, وہ آپ کو ویسے بھی پیش نہیں آئے گا مسئلہ. تو ہو گئی نہیں. شکار بھی نہیں کرنا, وہ آپ کیوں کریں گے شکار, کھانا وانا تو سب مل رہا ہے تو آپ کو شکار کرنے کی ویسے ضرورت نہیں. پھر اس کے بعد یاد رکھیں ان اعمال کو انجام دینا دشوار نہیں ہے, مگر لاپرواہی نہ کریں, سیکھنے کی کوشش کریں, علماء سے رابطے میں رہیے, سہولت سے آپ ان اعمال کو انجام دے سکیں گے. یہ ہو گیا عمرہ مفردہ کا پروسیجر کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم کو جو چیز ڈسکس کرنی ہے وہ ہے احرام کی پابندیاں. احرام کی پابندیاں 5 منٹ 7 منٹ 8 منٹ کے اندر کمپلیٹ ہو جائیں گی. ذرا آئیے اس فہرست کی طرف. احرام کی پابندیاں فقط خواتین کے لیے. زینت کے لیے زیور پہننا حالت احرام میں حرام ہے. تلبیہ آپ نے پڑھ لیا, احرام کی پابندیاں شروع. زینت کے لیے زیور نہیں پہنا جا سکتا. ایک آدھ چوڑی جو آپ عام طور پر پہنتے ہیں وہ پہنی جا سکتی ہے, ایک آدھ لاکٹ جو عام طور پر پہنا جاتا ہے وہ آپ پہن سکتے ہیں, لیکن جو خاص اہتمام کیا جاتا ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی چیز سے چہرہ ڈھانپنا یہ امپورٹنٹ ہے خواتین کے لیے. جو نقاب کرتی ہیں ان کو حالت احرام میں نقاب نہیں کرنا. اگر نقاب پھر بھی آپ کرنا چاہیں تو پھر کوئی ایسا نقاب ہو کہ جس سے چہرے تک وہ کپڑا ٹچ نہ کرے. حالت احرام میں چہرے سے کپڑا اس طرح سے ٹچ کرنا نقاب وغیرہ کے انداز سے جائز نہیں ہوگا. تھوڑی بھی اس کے اندر شامل ہے. عام حالات میں تھوڑی کو کور کرنا واجب ہے خواتین کے لیے, لیکن جب آپ حالت احرام میں ہوں گی تو آپ کو تھوڑی سے بھی اپنے اس نقاب جو کپڑا ہوتا ہے اس کو پیچھے کی طرف کرنا ہے. چن تھوڑی کہیں گے, اہل زبان حضرات تھوڑی میرے رہنمائی کریں, تھوڑی کہیں گے تو تھوڑی جو ہے اس کو تھوڑا سا کھلا رکھنا ہے. جو چن ہے اس کو تھوڑا سا انکورڈ رکھنا ہے پیچھے کی طرف. یہاں سے کپڑا آپ کر دیں گے. نماز جب آپ پڑھیں گے تو اس نماز کے موقع پر اس کو پھر کور کر دیں گے. نماز کمپلیٹ, اس کو پھر پیچھے کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, میں امید کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. نمبر 3 جو خواتین کے لیے خاص مسئلہ ہے دستانے پہن. میرے خیال میں کوئی پہن بھی نہیں رہی ہے, اگر پہن رہی ہے تو بہرحال دستانے نہیں پہننے جب حالت احرام. یہ 3 چیزیں وہ تھی جو صرف خواتین کے لیے تھی. خواتین کے حقوق کا بڑا خیال رکھا گیا ہے اس کے اندر. صرف 3 چیزوں پر ان کو مکمل کر دیا ہے کہ ایکسکلوسیو ان کی باتیں. پھر اس کے بعد خالی جو مردوں کے لیے حرام ہے, مردوں کے اوپر واقعاً ایک زحمت ہے. سلے ہوئے کپڑے آپ نہیں پہن سکتے, ان کو آپ اتار دیجئے اور اس کی جگہ 2 چادریں پہنیں گے. بند جوتا یا موزہ نہیں پہن سکتے. آپ کے جوتے یا چپل اگر آپ پہن رہے ہیں تو وہ ہونے چاہیے جو اوپر والے حصے کو تھوڑا سا ایکسپوز کریں. کتنا ایکسپوز کریں, تھوڑا سا بھی ایکسپوز کریں کافی ہے. اگر ایک چونی جتنا, اٹھنی جتنا, آپ چونیاں اور اٹھنیاں, ہاں کوائنس تو ہوتے ہیں نا, چونی اٹھنی نہ بھی ہو, کوائنس جتنی اگر جگہ بھی اگر اوپن ہے, ایکسپوزڈ ہے تو کافی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایسی چپل, 2 پٹی کی چپل ضروری نہیں ہے, چوڑی پٹی کی چپل ہو, 2 پٹی کی چپل ہو, سب ایکسیپٹیبل ہے. خواتین کے لیے نہیں, مردوں کے لیے.
صرف مردوں کے لیے بات ہو رہی ہے, خواتین کا یہ تعلق ہی نہیں, کچھ دیر کے لیے وہ آپس میں شاپنگ کو ڈسکس کر سکتے ہیں. تیسری چیز جو اس کے اندر ہے کہ سر چھپانا, مرد حضرات ٹوپی نہیں پہن سکتے, سامان اگر سر پہ رکھنا چاہے نہیں رکھ سکتے, اگر اپنا احرام ہے اس کو سر پر رکھنا چاہے نہیں رکھ سکتے, کان بھی اس کے اندر شامل ہے. اور نمبر 4 سائے میں سفر کرنا, سائے میں سفر نہیں کر سکتے. اگر سائے میں سفر آئیے, سائے میں اگر آپ لوگ سفر کریں گے تو پھر اس کے لیے ایک بکرے کا کفارہ ہے. تو سائے میں سفر سے کیا مراد ہے؟ انشاءاللہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ مغرب کے بعد نکل جائے اور سورج نکلنے سے پہلے پہنچ جائے. تو سورج نکلنے کے بعد اگر ہم پہنچے مکہ کے اندر تو تمام مرد حضرات ان کے اوپر ایک ایک بکرے کا کفارہ آئے گا. آیت اللہ خوئی مرحوم کے مسائل پر جو عمل کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. وہ رات میں بھی اگر سفر کریں تو ان کو ایک بکرے کا کفارہ دینا ہے, مگر آغا سیستانی, خامنہ خمینی ان کا یہ مسئلہ نہیں. جو برادران اہل سنت ہے فقہ حنفی ان کے اندر بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں, ان کے لیے سائے میں سفر کا مسئلہ ایز سچ کوئی بکرے کے کفارے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے, لہٰذا وہ اس میں پریشان نہ ہو. مگر فقہ جعفری کے اندر بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے. اس اعتبار سے ہم لوگوں کو مسجد شجرہ سے مغرب سے پہلے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. مغرب کے بعد ہم نکلیں گے اور سورج سے پہلے ہم نکلنے سے پہلے ہم کو پہنچ جانا ہے. تو سورج نکلنے سے پہلے, بہت پہلے جتنا آپ پہنچیں گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے, تاکہ تھوڑا ریلیکس کر کے پھر ہم لوگ طواف وغیرہ کے لیے جا سکیں. یہ 4 چیزیں ہو گئی جو مردوں کے لیے تھی, خواتین کے لیے 3, مردوں کے لیے 4. اب اس کے بعد آ جائے مشترک جو مردوں کے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے بھی. ان میں پہلی چیز ہے شکار کرنا, یہ آپ کو پیش نہیں آئے گا, چھوڑ دیجئے. نمبر 2 بال اکھاڑنا. بال اکھاڑنا ریزر سے ویسے ہی کینچی سے جائز نہیں ہے. احرام شروع ہونے سے پہلے صفائی ستھرائی جو آپ کرنا چاہیں کریں, اچھی بات, لیکن احرام شروع ہونے کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے. نمبر 3 بدن پر تیل ملنا, کریم ملنا, تیل ملنا, آئل ملنا. چند گھنٹوں کی بات ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ بنے گا. نمبر 4 خوشبو استعمال کرنا, خوشبو لگانا, خوشبو کھانا, خوشبو سونگنا, یہ تینوں چیزیں جائز نہیں. اسی طرح سے بدبو سے بچنا, اپنے ناک کو بند کر لینا, یہ بھی جائز نہیں. آپ وہاں سے ہٹ سکتے ہیں, اگر بدبو آ رہی ہے آپ موو کر جائیے, لیکن بہرحال بدبو سے بچنے کے لیے ناک بند نہیں کر سکتے. نمبر 5 آئینہ دیکھنا. آئینے میں نظر پڑ گئی وہ معاف ہے, لیکن جانتے بوجھتے آئینہ دیکھنا وہ جائز نہیں. کیا لینس وغیرہ کے اندر دیکھا جا سکتا ہے؟ جواب جی ہاں, دیکھا جا سکتا ہے. کیا سیلفی لی جا سکتی ہے؟ میرا مشورہ ہے کہ غیر ضروری طور پر ان چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو مت کریں, لیکن یہ کہ بہرحال سیلفی لینے پر پابندی نہیں ہے, خلاصہ کلام, نہ ہی تصویر کھینچنے پر پابندی ہے. سیلفی کو پھر بھی تھوڑا اوائڈ کریں تو اچھا ہے, اس لیے کہ اس میں آئینے کی شباہت آتی ہے, اسے بعض فقہاء اس سے منع کرتے ہیں. لیکن اگر کسی اور کی تصویر آپ کھینچ رہے ہیں, کوئی اور آپ کی تصویر کھینچ رہا ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. نمبر 6 ناخن کاٹنا. احرام سے پہلے اگر آپ بعد میں ناخن کاٹ لیں وہ اچھا ہے, ثواب بھی ہے. احرام شروع ہونے کے بعد ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. نمبر 7 زینت کرنا, کسی بھی طریقے سے زینت کرنا. انگوٹھی بھی اگر آپ کی عام سی ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ کوئی بہت فینسی ٹائپ کی انگوٹھی ہے وہ نہیں چلے گا. آپ کا چشمہ ہے, عام چشمہ ہے, کوئی حرج نہیں, روٹین کے اندر جو پہنے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی فینسی ٹائپ کا سن گلاس ہے, گوگلز ہے, وہ نہیں چلے گا. عام سن گلاسز ہے وہ چل جائیں گے. آپ کو اگر دھوپ سے بچنے کے لیے, ویسے تو وہاں پر جب پہنچیں گے تو شاید طواف کے لیے جاتے ہوئے آپ کو مسئلہ ہے, لیکن یہ کہ اس وقت اگر آپ سن گلاسز پہننا چاہتے ہیں آپ پہن سکتے ہیں. بہت ایکسٹرا آرڈنریلی اٹینشن سیکنگ جو ایک بیہیویئر ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, کہ جو آپ کے گوگلز کے اندر بہت زیادہ کوئی چارم اٹریکشن وہ نہ ہو. نمبر 8 جھوٹ بولنا ویسے بھی حرام ہے, گالی دینا ویسے بھی حرام ہے, حالت احرام میں اس کی حرمت اور زیادہ. نمبر 9 قسم کھانا, واللہ ہے باللہ ہے, اللہ کی قسم کھاتا ہوں, اللہ کی, یہ نہیں, خدا کی قسم کھاتا ہوں, یہ ساری چیزیں بھی حالت احرام میں نہ کریں. نمبر 10 بدن سے خون نکالنا. بدن سے خون نکالنا ویسے بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن یہ کہ بہرحال اگر فرض کیجئے کسی کو معلوم ہے برش کروں گا تو خون نکل آئے گا, پیسٹ خوشبو والا نہیں ہے, لیکن اگر میں برش کروں گا خون نکل آئے گا, نہیں کر سکتے, اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ خون نکل آئے گا. نمبر 11 جوئے مارنا. پہلے یہ کام کر لیں جتنے کرنے, حالت احرام کے لیے نہ رکھیں. نمبر 12 نکاح کرنا, یہ پڑھنا, یہ ویسے بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے, لہذا اس کو چھوڑ دیجئے. نمبر 13, نمبر 14, نمبر 15, نمبر 16 یہ سارے جنسی معاملات ہیں. میں اس کو پڑھ بھی نہیں رہا, میں مناسب نہیں سمجھتا, بہرحال آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں, آپ خود دیکھ لیجئے. یہ ساری چیزیں حالت احرام میں الاؤڈ نہیں ہے, یعنی ویسے ہی ان میں سے کچھ چیزیں حرام ہیں, کچھ چیزیں جو جائز بھی ہیں وہ حالت احرام میں جائز نہیں ہے. حالت احرام میں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. نمبر 17 دانت اکھاڑنا. بدذوقی کون دانت اکھڑوائے گا, لیکن فرض کیجئے کسی کا ایشو ہے کہ ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے, تھوڑا اس کو ڈیلے کر دیں 7-8 گھنٹے, ویسے بھی آپ کو راستے میں کون ڈینٹسٹ ملنے والا ہے.
18 हरम से घास उखाड़ना पेश नहीं आएगा आपको। नंबर 19 असलहा साथ रखना, उसकी भी जरूरत नहीं पेश आएगी। और नंबर 20 सुरमा लगाना, वो जमाने गए कि जब सुरमा लगाया जाता था, अब नहीं लगाते, लिहाजा ये भी पेश आने वाला मसला नहीं है। बहरहाल अगर कोई लगाता है तो सुरमा ना लगाए। अब इसके बाद जो इसके कफारे के मसाइल हैं वो इंशाल्लाह मक्का जाकर उसके ऊपर इंशाल्लाह बात हो जाएगी कफारे वाले मसाइल के हवाले से। खुलासा कलाम ये है कि इनमें से किसी को भी आपने जानबूझ कर नहीं करना। अगर इत्तेफाक से हो जाए तो 3-4 चीजों के अलावा बाकी तमाम तर चीजों पर माफी है, मगर वो 3-4 चीजों के ऊपर जो कफारे हैं उनका जो बयान है या आप किताब में पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, वरना मक्का जाकर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। खुलासा कलाम ये है कि इन तमाम तर पाबंदियों से अपने आप को बचाना है। कोई सवाल अगर आपका, ये जो रिकॉर्डिंग हुई है वो इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाएगी, तो आप वापस भी सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। और अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मर्द हजरात ने वैसे भी रुकना है, इसलिए कि उनको ये एहराम, या मर्द हजरात जितने भी है ना वो अंदर की तरफ आ जाए। अकील भाई वो वाला रूम मिल जाएगा ना, हाँ उस तरफ है ना, खाली है ना, तो मर्द हजरात को हम लोग उस कमरे में ले जाएंगे। सवाल अगर किसी का है खवातीन में से, मर्द हजरात तो भी हमारे साथ है ना खवातीन में, 315 में उससे रुकना है, अपने आप को बचाना है। अगर सेकंड थर्ड उम्रा करना उसकी क्या? सेकंड थर्ड उम्रे की बारी जब आएगी तब डिस्कस होगा। यानी आप यूं समझ लीजिए अशरा मुहर्रम है, पहली मजलिस पहली मुहर्रम को, दूसरी मजलिस दूसरी मुहर्रम। एक दफा आपका पहला उम्रा हो जाए फिर उसके बाद ये दूसरे उम्रे को डिस्कस करेंगे। अगला कोई सवाल किसी का? आ जाइए, करीब आ जाइए अगर किसी का सवाल है। आगे आ जाइए, सवाल हाँ नहीं